کینٹ کاؤنٹی سے ملحق یہ خوبصورت اور پرفضا قصبہ اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اس علاقے میں سیبوں کی بہتات تھی۔ بینا آپی نے بتایا کہ یہ علاقہ سیبوں کی کاشت اور سرسبز و شاداب باغوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور لندن یہاں سے صرف 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ ٹرین سے جاؤ تو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ میں تمہیں لندن بھی دکھاؤں گی اور یہاں کے خوبصورت ٹرین بھی۔ تمہیں ایسا لگے گا جیسا تم کسی خوابناک طلسم میں ہو یا پھر کسی پرستان میں۔ مگر یہاں سے جانا کس نے تھا اور کہاں جانا تھا؟ میں یہاں سے کہیں اور جانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ مونا سارا دن اس برفیلے سرد موسم میں سفید چوکھٹوں والے دریچے کے یک شیشے سے ٹیک لگائے باہر دیکھا کرتی۔ وسیع لان، سرسبز فرشی قدرتی غالیچے پر برف کے پھول گرتے رہتے۔ آج کل برف باری بہت ہو رہی تھی۔ ابھی چند دن پہلے شبنم کے قطروں کی شکل میں اوس کی بوندوں کو برف کی صورت میں پھولوں کی پتیوں پر دیکھا تھا۔ اس کا دکھ سن کر لگتا تھا اوس کے قطرے ٹھٹک کر برفیلے اولے بن گئے ہیں۔ ننھے منّے بے حد سرد منّے دھیرے سے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میرے منّے کا کیا حال ہوگا؟ اور میری منی، میری گڑیا گرم گلابی کمبل کی گرمی میں ماں کی آغوش، ماں کی گود ڈھونڈ رہی ہوگی، اور نہ پا کر کیسے گلابی کمبل کے اندر بے چین و بے قرار ہوگی۔ منا کون سا بہلا ہوگا، بھوک میں شور مچاتا ہوگا، مچلتا ہوگا۔ سیراب تو ہو جاتے ہوں گے مگر بے چینی بے قراری ہنوز برقرار رہتی ہوگی۔ دھیرے سے شیشے کی دیوار سے پیشانی ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جنم دینے والی ماں 7 سمندر پار، قرار کیسے آتا ہوگا؟ پلکوں کے ستارے ٹھٹک کر برفیلے ہو رہے تھے۔ آنسوؤں کی گرمائی بھی وہاں اپنے بچوں کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ سرد موسم، بارش اور برف باہر بھی تھی، اور ایک ایسا ہی موسم وجود کے اندر ٹھہر گیا تھا، اور اب اسے ٹھہرا ہی رہنا تھا۔ جواد پلیز اٹھیے نا، جتنی بھی سردی ہو مگر یہ کام یہ آپ کے کرنے کا ہے۔ باہر بھی جانا ہے، اٹھائیں بیلچہ اور گھر کے آگے کی برف ہٹائیں، جم گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ برف باری سے گاڑی تو تقریباً دب ہی گئی ہے۔ اندر سے بینا آپی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جواد بھائی شاید تھکے ہوئے تھے اور گہری نیند میں تھے، یا شاید انہیں تنگ کر رہے تھے۔ کافی دیر سے بحث ہو رہی تھی۔ مونا اٹھ کر دروازے پر گئی اور دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لینے لگی۔ سارے گھر ایک جیسے بنے ہوئے تھے، اوپر سے جھونپڑی نما، سامنے والے اس کے برابر والے چند گھر چھوڑ کر ایک میم دائیں جانب، ایک بوڑھے سے انکل اور پھر ایک گوری اپنے اپنے اپارٹمنٹ کے آگے سے برف ہٹا رہے تھے، رستہ بنا رہے تھے۔ ہر سو ایک دھند سی تھی۔ آج 4 دن بعد برف باری رکی تھی اور سب اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ بہت خوبصورت منظر تھا۔ درختوں نے بھی سرد سفید لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ آؤ مونا، ہم خود کر لیں۔ جواد نے تو قسم کھائی ہے نہ اٹھنے کی۔ آپ ہی میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں برف نکالتی جاؤں گی، تم وائپر سے صاف کرتی جانا، اور یہ لانگ شوز پہن لو اور کوٹ کے بٹن بند کر کے دستانے بھی پہن لو۔ وائپر میری جانب بڑھا کر ہدایت جاری کی۔ آپ ہی ہمیشہ کی ہدایت یافتہ تھی، اور میں مسکرا کر وائپر لے کر ان کے پیچھے چلی آئی۔ آپ ہی برف نکالتے جاتی، مونا برف ہٹاتے جاتی۔ کچھ دیر میں راستہ صاف ہو گیا، آس پاس کے پودوں کی بھی برف چاڑ دی۔ بینا، راستہ تو صاف ہو گیا، چلو اب شاپنگ کرائیں۔ دونوں ایک ساتھ چونکی، داخلے دروازے پر گاؤن کی جیب میں ہاتھ ڈالے، سر پر اونی ٹوپی جمائی۔ جواد بھائی شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ آپ ہی نے لب بھینچ کر مصنوعی خفگی بھرے احساس سے انہیں دیکھا تھا۔ مونا نے ایک نگاہ ڈال کر نگاہ چرا لی۔ ایسی محبتیں، ایسے محبوبانہ انداز میرے نصیب میں نہیں لکھے گئے تھے۔ حالانکہ شوہر کا ساتھ 10 ماہ اور 8 دن رہا تھا، مگر محبت، پیار، اپنائیت جیسے قریبی جذبے، فطری تعلق اور محبت میرے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ وہ دھیرے سے وائپر لے کر اندر آ گئی۔ شاید جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اسی طرح کے ہوتے ہیں، سر سے اتارے ہوئے بوجھ کی طرح۔ وہ ہر وقت اپنی زندگی کا ماتم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حادثے ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہو گیا۔ محب الدین نے اسے کون سی جذباتیت دی تھی، محبت سے نوازا تھا۔ اس کی سرد مزاجی کو بھی بھول جانا چاہتی تھی، مگر جگر گوشے جو 9 ماہ اس کے وجود کا حصہ رہے تھے، اسے تلخ طور کو بھولنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اب وہ ننھے منھے سے 2 کنول کے پھول دھیرے سے انگلیوں پر حساب لگایا 3 سال اور 3 ماہ کے ہو رہے تھے۔ وہ دریچے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، کرٹن کھینچ کر شیشے کے پار دیکھا۔ چلنے لگے ہوں گے، بھاگتے دوڑتے، گرتے پڑتے، کتنے ہاتھ سنبھالتے ہوں گے۔ دادی، پھپھو، محب، اس کی بیوی وارثت کے جاتے ہوں گے۔ ان کے سونے ویران گھر کی رونق، گھر میں کلکاریاں گونجتی ہوں گی۔ رخساروں پر ٹھنڈک اتری تو چونک گئی۔ مونا آ جاؤ، تمہاری کافی تیار ہے، اور پلیز ذرا تم حاتم اور جالم کو دیکھ لینا، گڑیا تو کلر بک کے ساتھ مگن رہے گی۔ اندر سے آپی کی آواز آئی تھی، دھیرے سے رخسار صاف کر کے گھوم گئی۔ برف باری بھی رک گئی ہے اور راستہ بھی صاف ہے۔ ہم گاڑی لے کر نہیں جا رہے، مارکیٹ تک تو جانا ہے۔ جی۔ وہ لاؤنج میں آ گئی۔ اور تمہیں کچھ چاہیے؟ جواد بھائی رین کوٹ پہنتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، وہ نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے پہلی لڑکی دیکھی ہے جسے مارکیٹ سے کچھ نہیں چاہیے، ورنہ عورتیں تو… شرارت سے بینا آپی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بینا آپی کا جسم شادی کے 12 سال بعد اب بھر گیا تھا، اور برا نہیں لگتا تھا، اور جواد بھائی شرارت سے انہیں عورت کہنے لگے تھے۔
تو خود کون سا لڑکے ہیں، تو ان دیکھیں اپنی چھیل سے بینے بنے پھرتے ہیں، پرس میں کچھ تلاشتے کچھ ڈالتے، آپ ہی نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ ہاں ہاں ہاں، جواد بھائی نے ہنس اٹھایا تھا۔ کتنا جلدی ہو تم مجھ سے، یہی تو حسن ہے جس پر مغربی لڑکیاں مرتی ہیں۔ اچھا چلیں بس، جل جل کے اور آپ نے جلا جلا کر تو 12 سال گزار دیے۔ بیگ شانے پر لٹکا کر جواد بھائی کو باہر دھکیلتے ہوئے ہوا ہاتھ میں لہرا کر اسے خدا حافظ کہا اور داخلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اندر بچوں کے کمرے سے کارٹون کی آوازیں آ رہی تھی۔ ذرا سا پردہ اٹھا کر باہر کی جانب دیکھا، اسے بھینا آپی اور جواد بھائی کی نوک جھوک بہت اچھی لگتی تھی۔ دل کی ہوک بنجر زمین پر کاشت کی خواہش جگا دیتی تھی، اس کے وجود کے چپ پڑ جاتی تھی۔ وہ جو رومانس کے علم بردار، محبت کی قائل اور ہر چیز سے خوبصورت اور رومانٹک ماحول تلاش کر لیتی تھی، اب تو زندگی سے محبت ہی ختم ہو گئی تھی۔ ایک بھوک، ایک درد، ایک آس و پیاس رہ گئی تھی۔ تنہائی، خاموشی، سناٹا اس کے دل کے برفیلے دروازوں کو کھول دیتا تھا۔ خاموشی سے دل کے ایوانوں میں خالی گنبدوں کے درمیان گھوما کرتی اور ہجر کے درد کو دل پر اوس کے بوندوں کی صورت میں گراتی، سوچتی، بہلاتی اور اپنا قصور تلاش کرتی۔ بہت اچھی پارٹی ہے، تمہیں چینج بھی ملے گا اور تم خوش بھی ہوگی، مزہ بھی آئے گا۔ آپ ہی اتنی ٹھنڈ، برف باری، حد کرتی ہیں آپ ہی۔ اپنے گرد کمبل لپیٹ کر صاف انکار کر دیا۔ یہ ٹھنڈ، یہ موسم اور برف باری تو لندن کا مزاج ہے، اور 12 مہینے یہ سرد و گرم موسم رہتا ہے۔ اب اس موسم کی خاطر ہم اپنی گیدرنگ، اپنی پارٹیز چھوڑ دیں۔ اپنا مینیکیور کرتے ہوئے آپ ہی بولتی جا رہی تھی اور اسے اکسا رہی تھی، کسی ہونے والی ممکنہ پارٹی میں اسے لازمی جانا تھا۔ تو جائیں آپ، میرا جانا ضروری تو نہیں ہے۔ کمبل گردن تک کھینچ لیا۔ بے شک ضروری نہیں ہے۔ اپنی چیزیں اٹھا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ ہی آج بھی اپنا بہت خیال رکھتی تھی، شاید اسی لیے جواد بھائی چکور کی مانند چکراتے تھے۔ مگر ہمیں تمہیں لے جانا بہت ضروری ہے۔ آج اور آگے آنے والی ہر پارٹی میں تمہیں جانا ہے ہمارے ساتھ۔ تولیے سے ہاتھ صاف کرتی وہ باہر آ گئی۔ کیوں؟ کمبل کے اندر سے آواز آئی تھی۔ اس لیے کہ اب ہم نے تمہارے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تمہارے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے اور تمہیں رخصت کرنا ہے۔ اس کا سانس کمبل کے اندر سینے کے درمیان رک گیا۔ اس غم کو بہلانے کے لیے 4 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ اس کا ازالہ غم تو نہیں ہو سکتا، مگر دوسری صورت ضرور ہوتی ہے مونا، اور اس دوسری صورت سے ہم فائدہ اٹھا لینا چاہتے ہیں۔ سن رہی ہو نا مونا؟ بینا آپی نے گھوم کر اس کا کمبل کھینچ لیا، آنکھوں کو بازو سے چھپائے وہ تکیے پر آنکھیں موندے پڑی تھی۔ مونا! بینا آپی اس کے سرہانے بیٹھ گئیں، ان کی مخروطی انگلیاں اس کے بالوں میں سرائیت کرنے لگیں۔ یہ ضروری ہے مونا، زندگی تنہا نہیں گزرتی، اور ساری زندگی نوحہ کتاب بھی نہیں رہا جا سکتا۔ خدا بندوں پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا ثبوت سمجھ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ مونا کے بالوں میں سرسراتی ان کی انگلیاں اس کے حواس جگا رہی تھی۔ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کر دی آپ نے؟ کیوں؟ کس لیے؟ زندگی میں اب رہا کیا ہے؟ جگنوں، گڑیا، یادیں۔ سن رہی ہو نا؟ اس کا شانہ ہلایا۔ اٹھو، جاگو، نو سردی، نو برف باری۔ پلیز آپی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ کمبل کھینچا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اس کی ٹھوڑی اٹھائی، گلابی آنکھیں شدت برداشت سے سرخ ہونے کو تھیں۔ نہیں۔ اس نے سر جھٹک کر کمبل کھینچا۔ بینا آپی نے گہرا سانس لیا۔ تم سن بھی رہی ہو اور سمجھ بھی رہی ہو، بس اب یقین بھی کر لو کہ یہ ہونا ہے۔ آپی، مونا نے سر اٹھایا، دوسری شادی ہونی ہے تمہاری۔ یہ میرا اور جواد کا فیصلہ ہے۔ خفگی، غصہ، ناراضگی سب آیا تھا تو غالب تھا۔ بے شک تمہارے ساتھ جلد بازی ہوئی، مگر یہ بھی قسمت میں ہونا تھا۔ امی ابو کی وفات کے بعد تم فہد کی ذمہ داری تھی، اس نے باہر جانا تھا، تمہیں چھوڑ کر یوں ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تمہاری شادی کر دی۔ بے شک وہ اس طرح سے نہیں کر سکا جو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر وہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، ہم اسے کتنا قصوروار ٹھہرائیں گے۔ میں یہاں تھی، عائشہ آسٹریلیا میں، فراز بھائی سعودیہ میں، سب کچھ فہد نے کرنا تھا۔ امی ابو کی وفات پر سب موجود تھے، اس لیے اتنی دور سے سب کا دوبارہ آنا ممکن نہیں تھا۔ آپی، وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو پھر زندگی کو از سر نو شروع کرنے کی تیاری کر لو۔ نہیں، ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، ہاں اور ہونا ہی ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو اس بات کو، تم مجھے سمجھا لو گی، مگر جواد کو نہیں۔ جواد تمہارا کزن ہی نہیں بلکہ بہنوئی اور بھائی بھی ہے، اس لیے تیار ہو جانا، تمہارا ڈریس ڈریسنگ روم میں لٹکا دیا ہے۔ آپ ہی کہتے کہتے ایک دم سے فائنلی رخ اختیار کر لیتی تھی، ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ مونا انہیں جاتے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ماں تھی 2 بچوں کی، بھلا کیسے شادی کر سکتی ہے؟ کل کو بچے بڑے ہوں گے، اس سے ضرور ملیں گے، اور اگر اس نے شادی کر لی تو کیا سوچیں گے؟ ان کی ماں نے ان کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اپنے گرد کمبل لپیٹ کر خود کو مضبوط کیا۔ ارے تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ جواد بھائی اس کے کمرے میں آ گئے۔ سردی بہت ہے جواد بھائی، میرے لیے مشکل ہوگا، آپ جائیے۔ ارے کوئی سردی نہیں ہے، اور لندن کی سردیاں تو انہی کپڑوں کے ساتھ انجوائے کی جاتی ہیں۔ بینا، مونا کو گرم ٹوپی، سویٹر، کوٹ دو نا۔ اپنے گلے کی ٹائی میں الجھے اس کی فکر میں غلطاں وہ بینا کو بلانے لگے۔ پلیز جواد بھائی۔ اٹھ بیٹھی۔
اس گیدرنگ کا تمہیں مزہ آئے گا، تم بور نہیں ہوگی، تم تو جانتی ہو کہ میں نہیں جاؤں گی۔ ان کا دل توڑتے ہوئے اسے افسوس ہوا تھا اور ان کے ہاتھ رک گئے۔ مونا دھیرے سے قریب آ کر ٹھہرے، زندگی کو چلانے کے لیے یہ سلسلہ ضروری ہے مونا۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں کائی لگ جاتی ہے، پسند اٹھنے لگتی ہے اور انسان اتنا بھی فالتو نہیں ہوتا، اور اگر تم انتظار کر رہی ہو کسی کا تو لا حاصل ہے۔ اس کے بیڈ کے کنارے پر کھڑے، کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کہہ رہے تھے۔ مونا کا سر جھکا ہوا تھا۔ کسی نے آنا ہوتا تو چھوڑ کر ہی کیوں جاتا؟ مونا کی آنکھیں بھر آنے لگی۔ میں ماں بھی تو ہوں، کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا؟ بچے تمہارے پاس ہوتے تو بھی جینے کا سہارا ہوتا، اور ہم تمہیں ہمیشہ تو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے نا۔ جواد سنجیدہ تھے۔ مونا نے سر اٹھایا۔ جواد مسکرا رہے تھے، آنسو رخسار پر ڈھلک گئے۔ چلو شاباش، آ جاؤ، تسلی آمیز انداز اختیار کیا اور باہر نکل گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی لیکچر کافی تھا۔ جواد بھائی کے اتنے خلوص پر اسے تیار ہونا ہی پڑا۔ پرپل کلر کا سوٹ، ہم رنگ خوبصورت اونی ٹوپی، دستانے پہنے، وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ایک سال کی بیاہی بھی کوئی بیاہی ہوتی ہے؟ اپنے دماغ سے تاثر زائل کرتے سانحہ بھول جائے، رنجیدگی کا لبادہ اتار پھینکے تو آج بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ کم عمر، حسین، نو عمر دوشیزہ، 24 سال عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن اس کی قسمت۔ بینا آپی اس کے حسن کو سراہ کر نظر چرا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شکر اللہ تعالیٰ کا، جواد بھائی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر پیچھے دیکھا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ آج برف باری کم ہو رہی ہے۔ بینا باہر دیکھ رہی تھی، گاہے بگاہے روئی کے کالے آسمان سے گر رہے تھے۔ لندن کا موسم، گرتی برف، بدلتا انداز مونا کو بہت اچھا لگا تھا۔ میں اس لیے بھی شکر ادا کر رہا ہوں کہ آج میں بھی سالی والا بن کر نکل رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے تو دوسروں کی خوبصورت سالیاں، پیاری پیاری نندیں دیکھ دیکھ کر جلتا تھا۔ مونا نے ناراضگی سے گھورا اور پھر ان کے انداز پر ہنس دی۔ بینا بھی ان کا ساتھ دینے لگی۔ آتش دان میں جلتی آگ جھولتی کرسی، فلور کشن، قیمتی مگر قدیم فرنیچر، جگہ جگہ روشن قندیلیں، گرم ماحول، بیگم وقار النساء کا دھیما سا انداز، وہ اس تقریب کی روح رواں تھی۔ یہ گھر ان کا ہی تھا، نایاب چیزیں اکٹھی کرنے کا، انہیں سجانے کا ان کا مشغلہ بھی تھا اور روزگار بھی۔ کئی سال پہلے وہ اور ان کے بھائی اسفندیار لندن پڑھنے کے لیے آئے تو ادھر ہی بس گئے۔ وقار النساء پھر پاکستان گئی ہی نہیں، ادھر ہی شادی ہوئی، مگر شوہر لالچی تھا، بن نہ سکی، بچوں کو پاکستان لے کر چلا گیا۔ مگر اب بچے بڑے ہو گئے تھے، بیگم وقار النساء نے انہیں ادھر ہی بلوا لیا تھا۔ بیٹی کی پچھلے سال شادی کر دی تھی، آسٹریلیا میں تھی، اور ایک بیٹا ادھر پڑھ رہا تھا، دوسرا پاکستان میں بزنس کر رہا تھا۔ مونا سحر زدہ انداز میں گھر کی خوبصورتی، خوابناک ماحول کو دیکھ نہیں رہی بلکہ محسوس بھی کر رہی تھی۔ بینا آپی اسے دھیرے دھیرے بتا رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں گرم بھاپ اڑاتا کافی کا مگ تھا۔ ہمارے دوستوں میں یہ گھر ہی سب سے بڑا ہے۔ ہمیں ون ڈش کرنا ہو، گیٹ ٹوگیدر کا پروگرام ہو، کوئی چھوٹا موٹا شو کرنا ہو یا پھر کوئی اور پروگرام، بیگم وقار اپنا لان ہمیں دے دیتی ہیں۔ بہت زندہ دل خاتون ہے، خود بھی ایسے پروگرام ترتیب دیتی رہتی ہیں۔ ان کا اپنا بوتیک ہے، یہاں تمہیں ہر ڈیزائن ملے گا۔ بہت ہنرمند خاتون ہے، بچوں کی جتائی کو انہوں نے روگ نہیں بنایا۔ بینا آپی نے کافی کا آدھا مگ اسے تھما دیا۔ ان کے دوسرے شوہر بہت اچھے ہیں، ملواؤں گی تمہیں۔ ان کے شوہر اور اسفندیار کہیں ٹور پر گئے ہوئے ہیں، جہاں انہیں خبر ہو کہیں کوئی قدیم سامان موجود ہے، فوراً دوڑے رکھوا دیتی ہیں ان دونوں کی۔ آپی کی دوست سارا بھی قریب آ گئی۔ یہاں سب کے بیچ میں محبت اور انداز میں اتفاق ہوتا ہے۔ پاکستان سے آنے والوں سے یوں ملتے ہیں گویا کب کے بچھڑے ہوئے آج کہاں آ کے ملے۔ بینا گھر لے کر آنا مونا کو۔ یہ نکلتی نہیں ہے، آج بھی مشکل سے خوش آمد سے نکلی ہے۔ بینا نے شرارت سے مونا کو دیکھا۔ ارے لے آنا، بچوں میں دل لگ جائے گا۔ پھر تو بالکل نہیں لاؤں گی، دل لگ گیا تو گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ مونا نظر چرا کر بیگم وقار النساء کو دیکھنے لگی۔ خوبصورت انداز میں گفتگو، ملنسار لہجہ، محبت ان کے لہجے اور خوبصورت انداز میں گنگنا رہی تھی۔ بچوں سے جدائی کا رنگ ان کے چہرے پر تھا ہی نہیں۔ ماں ایسی بھی ہوتی ہے کیا؟ ان کے پس منظر میں خوابناک سی روشنی رقصاں تھی۔ مونا حقیقت میں یہاں آ کر بور نہیں ہوئی تھی، اسے اچھا لگا، اسے بہت مزہ آیا۔ شاید اس لیے بھی یہاں کا ماحول اسے بہت اچھا لگا تھا کہ اس تقریب میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ بچوں کی بھاگم دوڑ میں قیمتی چیزیں ٹوٹنے کا ہی ڈر اور خدشہ رہتا ہے۔ آتش دان کے آگے رکھی چیئر پہ بیٹھی تو کتنے خواب آنکھوں میں مچل گئے تھے۔ وقت کیسے کیسے آزماتا ہے، قسمت کیسے اپنے رنگ بدلتی ہے۔ اور وقار النساء نے مگ رکھتے ہوئے اس تنہا اور اکیلی اور اداس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر شعلے کے سائے درد کی صورت میں رقصاں تھے، اور کوئی سیڑھیاں اترتے اترتے چونک گیا۔ گھر آ کر بھی وہ کتنے ہی دن وہ اسی سحر انگیز ماحول کا شکار رہی۔ بیگم وقار النساء کی شخصیت نے اپنے حصار میں لیے رکھا۔ ان کا ماضی اپنے ماضی سے ملتا ہوا لگا، اور ان کا حال گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لیں۔ اس کے حال سے کتنا مختلف، کیا اس کے اندر اتنا حوصلہ، اتنی ہمت ہے؟ اس کا جگنو، اس کی گڑیا، تو آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئی۔ بینا آپی جاب میں، جواد بھائی کا آفس اور بچوں کی اسکولنگ، وہ سارا دن خالی گھر رہتا تھا۔ بینا آپی کوکنگ شام کو کرتی تھی، اس نے کوکنگ کرنا چاہی تو جواد بھائی نے منع کر دیا۔ بالکل بھی ہمارے گھر کے بیلنس ٹائم کو متاثر مت کرو، بینا اوور ویٹ ہو جائے گی، اور تم نے کون سا یہاں رہنا ہے؟ اگر مجھے یہاں نہیں رہنا تو کہاں جانے؟ دریچے سے باہر دیکھتے ہوئے شیشے کی سطح سے ناک ٹکا دی، ایک ٹھنڈک سی وجود میں اتر گئی۔ شادی، بچے اور جدائی، زندگی کی ساری حدیں تو پار کر لی۔
زندگی کے سارے موسم تو دیکھ لیے ہیں، اب کیا کیا دیکھنا ہے زندگی میں؟ یہاں نہیں ہوتی تو ادھر پاکستان میں ہاسٹل کے کسی سرد سے کمرے میں پڑی ہوتی اور زندگی گزارنے کے لیے کسی اسکول میں نوکری کر رہی ہوتی، لیکن یوں بیٹھ کر بھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی، بے اختیار اسی رخ پر سوچنے لگی جس رخ پر بینا آپی انہیں سوچنے دینا چاہتی تھی۔ سوچتے ہوئے ایک ہاتھ سے نم پلکوں کو چھوا اور دوسرے ہاتھ سے دریچے کا شیشہ کھول دیا۔ یک بستہ ہوا نے اسے چھو لیا، تبھی فون کی بیل نے چونکا دیا۔ ہیلو ہیلو، ہاں بینا، کیسی ہو تم؟ میں وقار النساء ہوں۔ سوری، میں بینا نہیں، ان کی چھوٹی بہن ہوں۔ تردید کی۔ اچھا اچھا، مونا آئی تھی نا میرے گھر؟ جی۔ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ بے تکلفانہ سا انداز تھا۔ کچھ نہیں، گھر کے کام۔ انسان کچھ نہ کرے تو ضائع ہو جاتا ہے، اور اللہ نے کسی انسان کو ضائع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کچھ نہ کچھ صلاحیت ہر انسان میں رکھی ہے۔ مونا چپ سی ہو گئی تھی۔ آنا پھر بینا کے ساتھ تمہارے لیے کام نکالتی ہوں۔ جی ضرور آنا، فون بند کرنے سے پہلے تاکید کی، اور بینا آپی اور جواد بھائی بے انتہا چونک گئے کہ بیگم وقار النساء کا فون آیا تھا۔ وہ تو اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ انہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ کام کرو گی ان کے لیے، ان کی بوتیک پر؟ بینا آپی بے انتہا خوش تھیں۔ میں کیا کام کروں گی بھلا؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے اتنا بڑا گھر ہے، خوبصورت قدیم امتیازات سے جڑا ہوا، پھر سارے کام گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ جیولری کے لیے بھی کاریگر رکھے ہوئے ہیں، لوگ تو ان کے گھر جانے کے بہانے تلاشتے ہیں۔ لیکن آپی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ برتن سمیٹنے لگی۔ مگر ہمیں ہے، تمہارے لیے، تمہارا گھر بسانے کے لیے۔ ان کے گھر میں رشتے بھی طے ہوتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں؟ خود میں نے بھی رشتے کروائے تھے۔ مونا ان کی شکل دیکھنے لگی۔ اس رشتے کروانے میں میں بھی حصے دار ہوں گا۔ جواد بھائی ہنس رہے تھے۔ مونا خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ زندگی میں کسی اور امتحان کی گنجائش نہیں نکلتی۔ ایک طلاق یافتہ کے لیے بہتر رشتہ نہیں مل سکتا، پھر ملے گا بھی کیوں؟ میری کون سا خواہش ہے؟ ذہن میں پھر سے سوچیں سر اٹھانے لگی۔ کل ویکینڈ ہے، تیار ہے نا؟ ان کے گھر چلیں گے۔ اندر سے بینا آپی کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے سنی انسنی کر دی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگلے دن اسے کاسنے کپڑوں میں ملبوس کروا کر لے کر ہی نکلی۔ بیگم وقار النساء بڑے اتفاق سے ملی۔ انہیں مونا بہت اچھی لگی تھی۔ اس کے دکھ نے انہیں غمزدہ کر دیا تھا۔ اتنی سی عمر اور ایسا صبر، انسان غم و دکھ ملنے پر صبر نہ کرے تو کیا کرے؟ مقابلے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ بینا بتا رہی تھی کہ تم فارغ رہتی ہو پاکستان سے جو آئی ہو۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ فارغ رہتے ہیں، مگر یہ مغرب ہے اور یہاں یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا انداز بہت دوستانہ اپنائیت لیے ہوئے تھا۔ کوئی اتنا بھی مکمل ہوتا ہے؟ مونا انہیں سوچے گئی۔ ابھی میں تمہیں بطور نگراں رکھ رہی ہوں۔ دراصل میری ہوم سیکرٹری پاکستان گئی ہوئی ہے، اور میں باہر کے کام دیکھوں یا گھر ایک پروگرام بھی منعقد کرنا ہے۔ کر لو گی نا؟ ہاں ہاں کر لے گی، کرے گی کیوں نہیں؟ 6 ماہ تک آرام بھی تو کیا۔ جواد بھائی چھیڑ رہے تھے، اور انکار کی گنجائش اس کے پاس بھی نہیں تھی۔ وقار النساء نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ ایسے تصوراتی ماحول میں رہنا، وقت گزارنا اسے اچھا لگتا تھا۔ بیگم وقار النساء کی ضرورت سے زیادہ تو بینا آپی اور جواد بھائی کی خوشی اہم لگ رہی تھی۔ واہ بھائی واہ، تمہارے تو مزے ہو گئے، لگی بندھی نوکری مل گئی۔ مگر بینا آپی مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ فی الحال بطور نگراں، آہستہ آہستہ کام بھی بتاتی جائیں گی۔ آج سے تم اس شلوار قمیض اور اس لمبے سے دوپٹے کے ساتھ گزارا کر لو، مگر کل سے ہرگز انہیں مت پہننا۔ میں تمہیں جینس کے ساتھ کرتے اسکارف لا دوں گی، لانگ کوٹ استعمال کر لینا۔ بینا آپی اسے تیار کرتے ہوئے ہدایت دے رہی تھی۔ یہاں تمہیں اسی طرح سے رہنا ہوگا، تم ایزی فیل کرو گی۔ اب وہ اس کا ہلکا ہلکا میک اپ کرنے لگی۔ پلیز آپی، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ہاتھ روکا۔ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں، اب یہ ہمیں سوچنا ہے، تمہیں نہیں۔ اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اور یہ بال کھلے رہنے دو۔ ہائے نہیں، مغرب کا حسن تو تم دیکھ ہی رہی ہو، مگر کشش مشرق کے حسن میں ہے۔ وہ اس کے لمبے سیاہ چمکیلے بالوں میں محبت سے برش کر رہی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی ان زلفوں کا شکار ہو جائے۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ جھٹکی سے مڑی اور برش لے کر بال سمیٹے اور کلپ کر لیے۔ وہ ایک نظر آپی پر ڈال کر بیگ میں اپنی چیزیں رکھنے لگی۔ اب تمہیں ڈرائیونگ بھی سیکھنی ہوگی۔ بینا آپی اسے چھوڑنے جا رہی تھی اور ساتھ ہی ہدایت بھی دے رہی تھی۔ میں بس سے آ جایا کروں گی۔ بس روٹ دور ہے، وہ مہارت سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ میں ان سڑکوں پر ڈرائیونگ ناممکن۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا مونا، اور لندن کی سڑکوں پر تو کچھ بھی نہیں۔ اور تم اپنی زندگی میں سے ناممکن باتیں نکال دو۔ ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ انہوں نے بیگم وقار النساء کے طلسماتی محل کے آگے گاڑی کھڑی کر دی۔ اس کا سفر ادھر تک کا ہی ہے۔ مجھے پارلر پہنچنا ہے، کلائنٹ کھڑی ہوں گی، شام میں یا جواد تمہیں پک کر لیں گے۔ انہوں نے اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اترنے کا سگنل دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اترو بھائی، گیٹ کی بیل بجاؤ، چوکیدار آئے گا، وہ تمہیں بیگم وقار النساء تک پہنچا دے گا۔ مگر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برفیلے ہونے لگے۔ کپ کپی نے اپنے حصار میں لے لیا۔ آپی پلیز جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، اندر تک ساتھ چلیں، پہلا دن ہے۔ اچھا آج آخری مرتبہ، آئندہ مت کہنا۔ وہ گاڑی سے اتری، بیل بجائی، اس کا ہاتھ پکڑا، اتنی دیر میں گیٹ کھل گیا۔ اس کا ہاتھ تھامے اندر بڑھ گئی۔ بیگم وقار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے خجل سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ آپ کے پاس ہے، اس کو اعتماد، حوصلہ، امید دیں کہ یہ ایک مکمل لڑکی بن جائے۔ میں چلتی ہوں، مونا رات مجھے فون کر دینا، میں آ جاؤں گی۔ اس کی تم فکر مت کرو، میرا ڈرائیور چھوڑ دے گا۔
اوکے، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ پلٹ کر دروازے سے منہ نکالا اور روپوش ہو گئی۔ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ بینا بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی محفل میں کوئی بور نہیں ہوتا۔ جی، اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ان کا آفس تھا، بہت خوبصورت سجا ہوا۔ اس سے زیادہ خوبصورت مسکان تھی جس نے ان کے شنگرفی ہونٹوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اس عورت کو اپنے بچے یاد نہیں آتے؟ کتنا نازک خیال دل کو چھو گیا۔ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ بعض لوگوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنے موزوں رہیں گے۔ وہ گویا ہوئی۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اور تمہیں بھی یہاں تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ بولتے بولتے سنبھل گئی۔ تمہیں لندن کیسا لگا؟ سرخ قلم ان کے ہاتھوں میں تھا، ایک دم ٹھنڈا، برفیلا اور بھیگا ہوا۔ وہ نہیں، بیوہ کی آنکھ کے آنسو کی طرح۔ میں ان کی شکل دیکھنے لگی۔ نہیں، اوس کی بوندوں کی طرح۔ یہ گرم بھی بہت ہے۔ آپ ہی بتا رہی تھی، ابھی مجھے اندازہ نہیں ہے۔ ہو جائے گا اندازہ۔ وہ کرسٹل کے نازک سے گھوڑے تھے جو ان کے مضبوط سیاہ ٹیبل کی شیشے کی سطح پر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیگم وقار نے قلم کی ضرب سے اس ڈائل کو گھما دیا۔ گھوڑے دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ان پر لگے بال دھیرے دھیرے لہرانے لگے۔ ایک خوبصورت منظر۔ گھوڑے کی پینٹنگ ہمیشہ سے میری کمزوری تھی۔ کتنا خوبصورت منظر ہے نا؟ جی، میں مسکرا دی۔ گھوڑے مجھے بہت پسند ہیں، مضبوط، توانا اور خوبصورت۔ میں ان کی شکل دیکھنے لگی۔ میرے پاس فارم ہاؤس بھی ہے۔ میں بہت اچھی تو نہیں، مگر اتنی بری بھی سوار نہیں ہوں۔ آپ کی اردو بہت اچھی ہے۔ میری سندھی، عربی، پنجابی، برٹش اور انگلش بھی بہت اچھی ہے۔ میں حیران ہوئی۔ دراصل میری ورکشاپ اور اسٹور پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی زبان میں بات کرو تو وہ اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ آخر ہم دیار غیر میں رہتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اور اپنائیت ہم زبانی سے بھی ہوتی ہے، اور یہاں ہر زبان کا شخص ملے گا۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو یہ ہنر آزمانا ہوگا۔ وہ گاہے بگاہے گریسفل انداز میں مجھ پر نگاہ ڈال رہی تھی۔ جانے کیوں مجھے لگا وہ میرا جائزہ لے رہی ہیں، مجھے سمجھ رہی ہیں۔ وہ ایسا کر سکتی تھیں، آخر انہوں نے مجھے ملازمت دینی تھی۔ اگر یہاں مستقل رہنے کا ارادہ ہے تو تعلیم ضرور جاری رکھنا۔ تعلیم فرض میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ میں نے گہرا سانس لے کر سر جھکا کر اپنی ہتھیلیوں میں کو دیکھا۔ ہاں شاید، مگر اب یہ ممکن کہاں۔ اب تو بس زندگی گزارنی ہے چاہتے ہیں مسلسل کی طرح، تاکہ وہ گڑیا جگنو یاد نہ آئے جو لمحہ لمحہ میری زندگی کو ہلاتے رہتے ہیں۔ میں کیسی بد نصیب ماں ہوں۔ وہ اپنے خیال میں غرق تھی اور کوئی اسے پڑھ رہا تھا۔ اب تمہیں ہر کام کا جائزہ لینا ہے، دھیان رکھنا ہوگا، ورکرز پر نظر رکھنی ہوگی، یہاں کے ماحول کو سمجھنا ہوگا، کلائنٹ سے کیسے بات کرتے ہیں اور آرڈر وغیرہ بک کرنے ہوں گے۔ جی، مؤدب ہو گئی۔ تمہیں بینا نے بتایا ہوگا میں تہواروں پر، شادی کی تقریب کے لحاظ سے یا کسی اور ایونٹ پر کیمپ وغیرہ بھی لگواتی ہوں، اس کی تیاری بھی کرواتی ہوں۔ جی، میرے خیالوں کو جھٹک دیا جبکہ وہ کھڑی ہو گئیں۔ اور میں تمہیں ورک شاپ، تمہارے آفس اور شاپس کا وزٹ کروا دوں۔ میں نے ان کی تقلید کی۔ جب میں شروع میں لندن آئی تھی تو بالکل تمہارے جیسے تھی۔ میں نے راہداری میں چلتے ہوئے انہیں دیکھا، میرے جیسی۔ وہ تو میرا الٹ تھی، خوبصورت، دراز قد، سنہری بال، شفاف رنگت، تراشا ہوا سراپا اور پاورفل۔ اور میں سیدھی سادھی، لمبی سے چٹیا، خاموش، چپ۔ ان کی ہلکی ٹک ٹک کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ میں آج بھی ویسے ہی ہوں، ذرا سا میری جانب جھکی، ایک آنکھ دبائی اور شرارت سے ہونٹ دبا کر شرارتی سے انداز میں ہنس دی۔ یہ روپ، یہ سنگھار تو میرے کاروبار کی ڈیمانڈ، میرے شوہر گردیزی کی خواہش ہے۔ سیاہ اسکرٹ بلاؤز سرخ سکارف، ہمارنگ بلاؤز کے سرخ بٹنوں کے ساتھ ان پر بہت جچ رہا تھا۔ یہ عورت کبھی مجھ جیسی تھی؟ میں بے یقین تھی۔ انہوں نے ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وسیع و عریض ہال تھا، مختلف رومز بنے ہوئے تھے، وہاں مختلف کام ہو رہے تھے، یہاں مختلف آرڈرز مکمل ہوتے ہیں۔ سب ورکرز ہمارے ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر ایشین ہی نوکری کرتے ہیں۔ جس نے ہمیں دیکھا انہوں نے ہاتھ اٹھا کر میڈم کو سلام کیا، ہاتھ ہلا کر وہ پلٹ آئیں۔ آہستہ آہستہ تم سیکھو گی یہاں کیا کام ہوتے ہیں۔ آگے چلنے لگیں باہر کے جانب، شاپس میں گفٹس آئٹم، فلاور شاپس، بک اسٹال، انٹیریئر ڈیکوریشن اور الا بلا۔ انہوں نے اشارے سے بتایا تھا، کل میں تمہیں دکھاؤں گی۔ ابھی ایک کام مجھے یاد آ گیا، تو میں تمہارا آفس دکھا دوں۔ آج تم آفس دیکھو، آرام کرو، لیپ ٹاپ استعمال کرو اور ہاٹ ٹی سے لطف اندوز ہو۔ اپنے پاکٹ سے سیل نکال کر نمبر پوش کرنے لگی۔ اب وہ جلدی جلدی چل رہی تھی۔ میرے آفس کے برابر میں تمہارا آفس ہوگا۔ شام کو اگر میں نہ آ سکی تو میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ ڈرائیونگ، یہاں کی سڑکیں، خالی گاڑی، ڈرائیور، عجیب حزن میرے اندر سرایت کر گیا تھا۔ نہیں میڈم، میں آپ ہی کو فون کر دوں گی۔ انہوں نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور پھر سیل کانوں سے لگا لیا۔ میں ان کے اشارے پر شیشے کی دیواروں والے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ تیزی سے انگلش میں محو کلام تھے۔ میں شرمندہ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کھلا تھا، اسے استعمال کرنا نہیں آتا تھا۔ اتنی ثقیل انگلش، اف! میری پیشانی بھیگنے لگی۔ انگلش میگزین، ہائے اللہ! چمکتا ہوا چوڑی اسکرین کا موبائل، ریوالونگ چیئر، سیاہ کریڈل پر رکھا سنہری فون، کیلنڈر، ڈائری، قلم دان۔ اوکے، میں چلتی ہوں مونا، آج تم صرف جائزہ لو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بیل بجا دینا۔ وہ عجلت میں تھی۔ دراصل مجھے ضروری کام یاد آ گیا، ورنہ آج میرا ارادہ تمہارے ساتھ تمام دن گزارنے کا تھا۔ وہ میرے سامنے ٹھہری۔
تم مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ دھیرے سے میرا رخسار چھوڑا جانے کیوں مجھے ان کے اندر ممتا کا سا احساس ہوا تھا۔ ٹک ٹک کرتی باہر چلی گئی۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ میں چیئر پر ڈھہ گئی۔ پرسکون، شفاف اور ساکن سناٹا، جیسے کوئی بھی اس ماحول کا حصہ نہ ہو۔ ایک عجیب سا سکون تھا جو ٹھہر گیا۔ نشیت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون لیں۔ میں یہاں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی، مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ انگلش اتنی ہائی، اف۔ تبھی آہٹ ہوئی۔ ایک لڑکا مگ ٹرے میں رکھ کر اندر آ گیا۔ کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ شستہ صاف اردو۔ نہیں، میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ لڑکا باہر نکل گیا۔ گزارا ہو جائے گا، دل کو اطمینان سا ہوا اور مانگ اٹھا لیا۔ ہاٹ ٹی تھی، قطرہ قطرہ گرمائی وجود میں اترنے لگی۔ شکر ہے تم نے آماد کی ظاہر کی، وگرنہ میں سمجھی تھی آج پہلا دن ہی آخری ہوگا۔ رات کلینزنگ کرتے ہوئے آپ ہی ہنس رہی تھی۔ ہاں، میری مرضی کے مطابق کام نہ ہوا تو چھوڑ بھی سکتی ہوں، کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے اترائی۔ واہ واہ واہ! جواد بھائی اندر آ گئے۔ جیسے مالکہ یہی ہو۔ مونا خجل سی ہو گئی۔ ارے دلچسپی کا اتنا سامان ہے وہاں کہ نہ پوچھو۔ بندے کا دل لگے گا ہی، اور بات دل کی ہوتی ہے، دل لگنا چاہیے۔ دل؟ دکھتی رگ پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا۔ بس دل کو ہی تو بہلانا تھا، کسی طرح پھوڑ لگانا ہے۔ دل جو آنسو تھا، دل جو آہ بن گیا تھا، دل جو سنبھل نہیں رہا تھا۔ گہرا ٹھہرا ہوا سانس نوحے کی طرح دل سے نکلا تھا۔ یہ تمہاری نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ نئی زندگی؟ مینا آپی کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھیں، انہیں اپنی اسکن کا بہت خیال رہتا تھا۔ نہیں، دھیرے سے نگاہ چرا لی، انہیں دوسروں کا بھی بہت خیال رہتا تھا۔ اور میرے لیے بھی کوئی آفر ہو تو دیکھنا۔ جواد بھائی اپنے روم میں تھے۔ کیوں؟ مینا آپی کا وارننگ بھرا انداز۔ بیوی کچھ تو خیال کرو، مسکین سی صورت بنائی۔ مثلاً کس قسم کی آفر؟ دلچسپی سے جواد بھائی کی مسکین سی صورت کو دیکھا۔ کوئی جاب کی کسی گوری کے لیے، اور یہ کہ مینا آپی نے کوشن ان کی جانب اچھالا، بڑی مہارت سے کیچ کیا۔ تمہاری بہن نے تو… جواد بھائی اپنے روم میں تھے۔ یہ انداز تکلم، یہ شرارتی لمحے میری زندگی میں نہیں آئے تھے۔ میں نے نگاہ چرا لی۔ مینا آپی دوسرا کوشن اچھال رہی تھی۔ جواد بھائی باہر بھاگے۔ جواب میں مینا آپی پیچھے مڑ کر بھاگی۔ میں نے کمبل منہ تک کھینچ لیا اور مڑ کر ماضی میں جھانکا۔ بہار کا کوئی جھونکا میری زندگی میں نہیں آیا تھا۔ آمد بہار کا انتظار کرتی رہی اور خزاں نے زیست پر بسیرا کر لیا، اور خزاں بھی ایسی کہ جو ہر آن خشک پتیوں کا ڈھیر لگاتی جا رہی تھی ارد گرد۔ یہ جواد بھائی اور بینا آپی تھی جو میرے اندر زندگی کے رمق پیدا کر رہی تھی۔ آنکھیں موند کر میں نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور قطرہ قطرہ دکھ میری آنکھوں میں جمع ہونے لگا۔ جواب بہت اچھی تھی، زندگی کو مصروفیت مل گئی۔ بیگم وقار کا حلقہ احباب بے حد وسیع تھا، بے حد مصروف زندگی تھی۔ شاید زندگی سے فرار، خود کو بہلانا اسی کو کہتے ہیں۔ شیشے کی دیوار کے باہر دیکھتے ہوئے سوچتی، مگر نہیں، آہستہ آہستہ یہ بھید کھلا۔ یہ مصروفیت ان کے نام کا حصہ تھی۔ وہ بے حد مصروف سوشل بزنس وومن تھی۔ وہ ماضی میں نہیں جیتی تھی، میری طرح وہ حال کا حصہ تھی، وہ حال میں جیتی تھی۔ اس مقام تک آنے میں ان کو کتنا عرصہ لگا ہوگا؟ میں ماہوں سال کا حساب انگلیوں پر کرنے کی کوشش کرتی۔ کسی زمانے میں وہ میرے جیسی تھی۔ اپنے کمرے میں دریچے کے پاس کھڑے ہو کر شیشے کی سطح سے سر ٹکا کر باہر دیکھتے ہوئے میں سوچتی، اور مجھے اس مقام تک آنے میں اتنا ہی عرصہ لگے گا۔ میرے دل کا کونا سکڑنے لگتا۔ میرا زخم تازہ تھا، وہ میرے جگر گوشے، میرے خون، میرے جسم کا حصہ رہے تھے۔ ممتا کلمز میرا جگر نوچنے لگی۔ میں نے ان کو چھوا بھی نہیں تھا۔ آنکھیں جلنے لگی اور گلا روندھنے لگا۔ باہر سورج نکلا ہوا تھا، چمکتی برف پر سورج کی شعائیں پڑ رہی تھی۔ ہر زیرو باہر تھی، ہلکی ہلکی برف پگھل رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا شاید، مگر میرے اندر کا موسم… گہرا سانس لیا۔ بیرونی دنیا میں کتنی ہی تبدیلی آ جائے، میرا اندرون پن ایسے ہی رہے گا، یاد رفتگان میں مبتلا۔ مونا، مونا! مینا آپی آوازیں دیتی اوپر آ گئی۔ مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ تم… مجھے یوں گمسم کھڑا دیکھ کر چونکی۔ پھر تم نے یادوں کے گھوڑے پاکستان کی سرحدوں پر ڈال دیے۔ آج سنڈے ہے، اپنے کپڑے دھو لو، میں کچن میں ہوں، شام کو آؤٹنگ کا پروگرام ہے، تیاری کر لوں۔ آپی، میں کھڑکی سے ہٹ گئی۔ ہمیں زندگی کو چلانا چاہیے، وگرنہ زندگی ساکت و جامد ہو جائے گی۔ ساکت پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور خالی در و دیوار پر جالے لگ جاتے ہیں۔ تمہارے سامنے بیگم وقار النساء کی زندہ مثال ہے۔ زندگی کو احساس کرنے والے کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے۔ میری سستی کے جواب میں آپی کا لیکچر شروع ہو گیا۔ کہاں میں، کہاں وہ، ایک خوش قسمت یا باکمال خاتون اور میں سیاہ بخت۔ اتنی خود سری اچھی نہیں ہوتی ہوں نا۔ بولتے بولتے بینا آپی نے بستر صاف کر دیا، میرے کپڑے سمیٹ کر باسکٹ میں ڈال دیا۔ ذرا سی کوشش سے ہمیں ایک بہتر انسان مل سکتا ہے۔ نہیں آپی، مجھے بار بار اس چیز کا احساس مت دلائیں۔ میری زندگی میں بہتر شخص کی گنجائش نہیں نکلتی، نہ صحیح۔ بینا آپی کے انداز میں بے پرواہی تھی۔ جاتے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ خود ہی نکال لے گا، تم تیار ہو؟
آپ ہی کا مقصد وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ کاش بھائی کی جگہ آپ ہی میرے ساتھ ہوتی تو یوں زندگی خوار اور رائے نہ جاتی۔ میں کھڑی ہو گئی، بحث فضول تھی، انکار لا یعنی ابھی جواد بھائی آ جاتے پھر بچے پیچھے لگ جاتے، جاتے ہی بنی۔ ہیں ڈے کیئر؟ میں تو چونک ہی گئی اور سامنے کھڑی بیزار سے شکل بنائے حبیبہ کو دیکھا۔ یہاں ڈے کیئر بھی ہے؟ میں حیران تھی۔ ہاں، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ حبیبہ الٹا حیران ہوئی۔ یہاں اس علاقے میں زیادہ تر عورتیں جاب کرتی ہیں، بچے بھی ہیں، اسی طرح توازن برقرار رکھتی ہیں کام اور بچوں میں۔ یہاں چھوٹ جاتی ہیں آفس سے آتے ہوئے لے جاتی ہیں بچے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا، میری آنکھیں چمکنے اور بھیگنے لگیں۔ یہ تو بہت مزے کا کام ہے۔ مزے کا؟ وہ جل رہی تھی۔ تو کل سے تم کر لو۔ وہ فائلوں میں سر کھپا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہاں ڈے کیئر ہے، میں ضرور آتی، آفس ورک سے زیادہ مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے۔ آؤ چینج کر لیتے ہیں۔ میں بے چین ہوئی تھی۔ مونا یہ آسان ہے نہ ہماری مرضی ہے، میڈم دونوں کو نکلوا دیں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اچھا میں بات کر کے دیکھوں گی، میرا نام مت لینا۔ وہ جاتے جاتے مڑی پھر اس کے بیزار انداز پر ہنس دی۔ ننھے منھے بچے میرے وہ۔ میں ہمک اٹھی، میرے بازو سمٹ کر میرے سینے سے لگ گئے۔ عالم تصور میں اپنے بچوں کو چومنے لگی۔ ہاں اسی طرح سے شاید گئے دنوں کا سدباب ہو۔ اگلے دن میں بے چینی سے میڈم کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ سارا دن نہیں آئیں۔ اگلے چند دن وہ ذاتی مصروفیت میں الجھی رہیں، فون پر بات کرنا مناسب نہ لگا۔ میڈم مجھ پر بے حد اعتبار کرنے لگی تھی۔ میری ڈیوٹی نگراں کی تھی اور میں بہت بہتر انداز سے یہ کام کر رہی تھی۔ اس روز میں روم روم گھومتی جائزہ لیتی دوسری جانب آ نکلی۔ میری تلاش ٹیک کیئر تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور تھی، تبھی مجھے حبیبہ نظر آئی۔ پرام میں ایک بچے کو لے کر گھوم رہی تھی، بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ ننھا منا، محض 8-10 ماہ کا ہوگا۔ بچے کو گود میں لیتی تو شاید وہ چپ ہو جاتا، مگر وہ محض پرام گھما رہی تھی، کھلونا بجا رہی تھی۔ بچہ رو رو کر نڈھال ہو رہا تھا۔ اس کے منہ میں فیڈر ڈال رہی تھی، بالکل اناڑی پن کا مظاہرہ۔ بچے کا درد، تکلیف، محبت، کوئی احساس اس کے چہرے پر نہ تھا۔ حبیبہ، میں قریب چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہا ہے؟ ترہم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جانے کیا مصیبت ہے، ایسا اڑیل ہے چپ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا، شانے سے لگا کر کمر سہلائی۔ بچہ محبت کی زبان سمجھتا ہے، محبت کا لمس محسوس کرتا ہے۔ میں نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ بچہ ضد میں آیا ہوا تھا۔ میں ماں ضرور بنی تھی، مگر میری آغوش میں میرے بچے نہیں کھیلے تھے، میں ادھوری ماں تھی۔ بچہ بے حد خوبصورت تھا، میں اسے بہلا رہی تھی، چپ کرا رہی تھی۔ مجھے خود بخود بہلانا آ گیا، میری باہیں اسے جھولا جھلانے لگیں۔ بچہ رو رو کر تھک چکا تھا، غنودگی میں جانے لگا، آنکھیں متورم تھیں، سسکیاں لینے لگا۔ اس کی ماں کب آئے گی؟ میں نے شانے سے لگایا۔ اس کی ماں نہیں آتی، باپ ہے مگر کاروباری مصروفیت۔ شام میں یہ بچہ اندر چلا جاتا ہے، اندر کے لیے میڈ ہے الگ سے، کسی خاص آدمی کا ہوگا۔ میں ٹہلنے لگی، پتہ نہیں، بیزاری سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہاں یہ سب چلتا ہے، بچے کو لے کر کسی کے کام نہیں رکتے، کسی امیر آدمی کا ہوگا جو یہاں کا فل خرچہ برداشت کر سکے۔ میرے کاندھے سے لگ کر بچہ سو گیا۔ میں دھیرے دھیرے ٹہل کر اسے سکون دینے لگی۔ مجھے یوں لگا میرا جگنو اور گڑیا میرے سینے میں سما گئی ہوں۔ ممتا کی پیاس امڑنے لگی، میری پلکیں بھیگ گئی تھی۔ اسے احتیاط سے یہاں لٹا دو، جاگ جائے گا۔ میں نے بچے کو باہوں میں سامنے کیا، بینچ پر بیٹھی اور فیڈر اٹھا کر دھیرے سے اس کے منہ سے لگا دیا۔ بچہ مچلا، منہ بسورا، سسکی نکلی، پھر آہستہ آہستہ پینے لگا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے مونا کہ بچہ مجھ سے نہیں سنبھلتا، اتنا ضدی، اتنا اڑیل ہو جاتا ہے کہ بس میری ضرورت نہ ہوتی تو میں کب کا چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ آئندہ جب بھی ایسا ہو مجھے بلوا لینا، مجھے بچے سنبھالنے خوب آتے ہیں۔ مجھے اپنے لہجے میں اپنے چہرے پر ممتا کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ کتنے بچوں کو پالنے کا تجربہ ہے؟ وہ ہنس رہی تھی، میں نے اس کی جانب دیکھا۔ 2۔ کہاں ہیں وہ بچے؟ اپنے باپ کے پاس۔ اور تم؟ انہیں میری نہیں صرف بچوں کی ضرورت تھی، میں وہاں اکیلی تھی، پھر مجھے آپ ہی نے یہاں بلوا لیا۔ تمہارا شوہر، بچے؟ حبیبہ حیران تھی۔ طلاق کے بعد میرا کسی پر کوئی حق نہیں تھا۔ میری آنکھیں جلنے لگیں۔ بچہ مکمل طور پر گہری نیند میں تھا، میں نے اسے پرام میں لٹا دیا۔ جاؤ، یہ اب کافی دیر تک سوتا رہے گا۔ حبیبہ نے میری جانب دیکھا اور پھر کھڑی ہو گئی۔ تھینک یو۔ میں بچے کو دیکھی گئی۔ حبیبہ پرام لے گئی، میں آنچل سے بھیگی پلکیں صاف کرنے لگی۔ میرے جیسے محروم تمنا کتنے ہوں گے؟ میں اندر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، ہزاروں لاتعداد مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا جیسے یہ بچہ۔ میں نے چلتے چلتے ڈے کیئر کی جانب دیکھا، مجھے اپنا دکھ کم لگنے لگا۔ میرے اندر برداشت، حوصلہ، صبر تھا، جبکہ یہ بچہ۔ میری آنکھیں نم ہونے لگیں اور پھر میں اپنے آفس کی جانب چلی آئی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے چونکی، میڈم آفس میں بیٹھی تھی۔ آپ؟ تم کہاں تھی؟ فائلیں دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں حبیبہ کی طرف اچانک ہی وزٹ کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ میں چیئر پر بیٹھ گئی۔ اچھا لگا وہاں جا کر؟ جی، اگر میں ادھر ہی کام کرنا چاہوں تو؟ میڈم کا ہاتھ رک گیا، وہ مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے تمہارے متعلق بینا نے بتایا تھا۔
تم ان بچوں میں خود کو بہلانا چاہتی ہو، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میڈم، بس مجھے اچھا لگے گا ان میں رہ کر۔ یہاں بچے آتے جاتے رہتے ہیں۔ جی میں سمجھی نہیں، ان میں دل بہلا لو گی تو زندگی کا مقصد کیسے پاؤ گی؟ زندگی کا مقصد یعنی کہ تم نے ابھی تک سوچا ہی نہیں کہ تم نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری زندگی کا مقصد کیا تھا مجھے ابھی تک یہی سمجھ نہیں آیا تھا۔ مونا، زندگی ہمیں یوں ہی نہیں ملی کہ اسے بیکار فضولیات کی نظر کر دیا جائے۔ یکدم ہی میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ کسی بھی دکھ، تکلیف، غم کی اگر مستقل پرورش کی جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے۔ ناسور وجود کی زمین کا دیمک ہے اور زندگی بہت قیمتی اثاثہ ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ میں معصوم بے سہارا بچوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ مل کر۔ میں نے بے ساختہ کہا۔ اچھی طرح سے سوچ لو، یہ بہت جان رکھوں کا کام ہے مونا۔ انہوں نے دھیرے سے پیپر ویٹ کاغذ پر گھمایا۔ اپنی زندگی میں شادی کو اولین درجہ دو۔ معاشرہ کوئی بھی ہو، مرد کے تحفظ کے بغیر عورت ادھوری ہے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزاری جاتی۔ شاید یہ کام میں اب دوبارہ نہ کر سکوں۔ میرا لہجہ قطعی تھا۔ ہاں مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ مسکرا کر مجھے دیکھا۔ جو ہمیں چھوڑ چکا ہے اس کی یاد میں غرق ہو کر زندگی نہیں تباہ کرنی چاہیے۔ اور وہ معصوم بچے جو کبھی نہ کبھی تو مجھ سے آ کر ملیں گے، انہیں کیا جواب دوں گی؟ میری آنکھیں بھر آئیں، دل ہر وقت اوس کے سمندر میں بھیگا رہتا تھا۔ اس کے جواب دے تم نہیں ہو، تمہارا شوہر ہوگا۔ سزا اس نے سنائی، تم نے اپنی زندگی بیاباں کی نظر نہیں کر سکتی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ سیل فون بجنے لگا تھا۔ آپ ہی کی کال تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور شیشے کا ڈور کھول کر کوئی اندر آ گیا بغیر اجازت کے۔ آؤ آؤ، بیگم وقار کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ کھل گیا۔ میں نے دھیرے سے سیل کان سے لگا لیا۔ بینا پہ ہدایت نامہ سن رہی تھی۔ آنے والے کی نظروں کے ارتکاز پر میں نے سر اٹھایا۔ بڑی حیرت بھری فرصت سے مجھے دیکھا جا رہا تھا۔ فون بند ہو گیا۔ مونا، یہ افرا سیاب ہے، میرا بیٹا۔ افرا سیاب، یہ میری نئی کلیگ۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کیا اور خواہ سیل فون چیک کرنے لگی۔ تم کب آئے؟ کام ہوا؟ کتنے پیس لائے؟ ارے بیٹھے ہو تو سیدھے ادھر ہی آ رہے ہو، گھر سے فریش ہو کر آئے ہو؟ آرام سے آپ بھی۔ وہ بیٹھ گئے، میں کھڑی ہو گئی۔ مونا ذرا کچھ بھجوا دینا کسی سے کہہ کر۔ جی۔ میں باہر نکل آئی۔ تقاضے نظر برقرار سا محسوس ہوا۔ موصوف جانے کب سے یہاں ہے، مگر پاکستانی عادتیں نہیں چھوٹتی نظر بازی کی۔ ہیں تم نے دیکھا کیسے؟ افرا سے آپ بینا آپی کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ میں حیران ہوئی۔ یار، جواد بھائی لاؤنج میں آ گئے، ہوگا وہی 2 ہاتھ پیر والا بن مانس۔ جواد، آپی نے انہیں گھورا، بچوں کی اردو خراب کرنا ہے؟ بن مانس نہیں، بھلے مانس ہوتا ہے۔ وہی شرارت سے ہنسے۔ اور تمہیں کیا پنچایت ہے؟ انہوں نے ریموٹ اٹھا لیا۔ ہائے، کسی بھی ویل آف ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ، ویل ڈریسڈ شخص کو دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ جواد، آپ کو نہیں پتا؟ ویل مینرڈ؟ مونا عالم تحیر میں تحلیل ہونے لگی۔ وہ تو پکا پاکستانی مرد تھا، نظر باز۔ دنیا میں کوئی شخص تو مکمل ہے نا، بینا آپی کہے جا رہی تھی۔ تو اپنے لیے ہوگا، تم کیوں خود ترسی میں مبتلا ہو؟ جواد بھائی چھیڑنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ جواد، بینا آپی نے گھورا، میں ایمان لایا تمہاری بات پر۔ جواد نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ میں بھی ہنس دی۔ مونا کو یہ نوک جھوک، تکرار ٹکراؤ، جان بوجھ کر ستانا اور پھر مارنا بہت اچھا لگتا تھا۔ شادی کے بعد ایسی زندگی کا خواب میں نے دیکھا تھا۔ ایسی زندگی مجھے مل بھی جاتی اگر ان لوگوں کی پلاننگ نہ ہوتی۔ انہیں بچہ چاہیے تھا، مونا نہیں۔ اور محب کیسے مجھے چاہ سکتے تھے جبکہ ان کی چاہت موجود تھی؟ مونا اپنی کم نصیبی پر شاکی تھی۔ دھیرے سے بینا آپی اور جواد بھائی کو لستہ چھوڑ کر بچوں کی طرف آ گئی۔ اندر جانے کی اس بات پر بحث و تکرار جاری تھی۔ میں نے قابل توجہ نہیں جانا۔ اب میں اکثر حبیبہ کی طرف نکل آتے۔ حبیبہ سے وہ بچہ سنبھلتا ہی نہیں تھا۔ حبیبہ اسے میرے حوالے کر کے موبائل سے کھیلنے لگتی۔ 1.5-2 سال کا یہ بچہ میرے اندر سما رہا تھا۔ میرا جگنو بننے لگا، گڑیا کا لمس لگتا، میری ممتا کو قرار آنے لگتا۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ اسے گود سے اتاروں۔ میڈم کی اجازت سے میں ادھر آتی تھی، تاہم میں لان سے کبھی اندر نہیں گئی تھی۔ اس روز میں ایان سے ملی تو اسے بخار ہو رہا تھا، نڈھال تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے دوا دی؟ فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، روئے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے بچہ ہے، بیمار ہے، ماں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب میں تو ماں بننے سے رہی۔ بیزار سے حبیبہ نے سر جھٹکا۔ حبیبہ، میں نے ایان کو اپنی آغوش میں سنبھال کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ تم اپنے کام سے اتنی بیزار ہو تو کیوں کام کر رہی ہو؟ یار، اتنی سمارٹ تنخواہ ہے تو کیا حرج ہے برداشت کرنے میں؟ شانے اچکا کر بے نیازی سے کہا۔ اگر کام میں خلوص شامل کر لیا جائے تو اجر زیادہ ملتا ہے، اور ان بن ماں کے بچوں سے جتنے زیادہ محبت کرو گی ثواب اتنا ہی ملے گا۔ میں نے ایان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں آئی۔ وہ ایک دم موبائل لے کر اندر بھاگی۔ میں سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ بچہ میری گود میں یوں مطمئن سا سو رہا تھا جیسے میں اس کی ماں ہوں۔ بخار کی بے قراری کبھی قرار تھا۔ میں دھیرے دھیرے اسے تھپکنے لگی۔ میری گود میں میرا جگنو آ سمایا، گڑیا میرے شانے سے آ لگی، میری آنکھ نم ہونے لگی تھی۔ بعض کھاؤ ساری عمر نہیں بھرتے۔ میرا دل سسک رہا تھا۔ صبر آ بھی جاتا ہے، صبر کیا بھی جاتا ہے، مگر شاید میرے لیے دونوں ہی چیزیں مفقود تھیں۔
ایان کو میں نے بے خودی سے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ ایک قرار سا اترنے لگا تھا، اس بات سے بے پرواہ تھی کہ کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے۔ ایک بچے کو پیار کر رہی تھی، کرنے میں مگن تھی۔ اگلے دن جب میں آفس پہنچ کر اسے حبیبہ کے پورشن کی جانب بھاگی، مجھے ایان کی طبیعت کا پوچھنا تھا، اسے گود میں لینا تھا۔ حبیبہ اسے لے کر ٹہل رہی تھی، اس کے چہرے کی بیزاری ہنوز قائم تھی۔ بچے کی طبیعت بہتر تھی، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے گود میں لیا۔ ایان میرے شانے سے آ لگا۔ اس کی ماں کو آج بھی آفس جانا تھا۔ اس کی ماں نہیں ہے۔ حبیبہ موبائل میں گم تھی، میں اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اور باپ کا تو پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میں سنگی بینچ پر بیٹھی رہ گئی، ایان میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ ارے اتنی حیران مت ہو، یہاں قدم قدم پر بہت سے ایسے کیس ملیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ کا نصیب اس بچے جیسا ہوتا ہے اور کچھ بچے زمانے کے سرد و گرم میں رول رول کر پل جاتے ہیں۔ زندگی ہے تو سفر بھی جاری رہتا ہے۔ حبیبہ کا انداز سرسری تھا، وہ ماں نہیں بنی تھی نا۔ کیا تم جانتی ہو کہ ممتا کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ میں دھیرے دھیرے ایان کے سنہری بالوں سے کھیلتے، اس کی ننھی منھی انگلیوں میں میری گھڑی کا اسٹریپ تھا۔ بے قراری اور شانتی میرے دل میں ترازو ہو رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے ایان کے متعلق بتایا، کتنا اکیلا اور تنہا تھا۔ جواد بھائی پلاؤ سے انصاف کر رہے تھے۔ بیگم وقار کیسی ہیں؟ بینا ابھی بچوں کو سرو کر رہی تھی۔ میں نے بھنڈی اور ماش کی دال پیٹ میں ڈالی۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کا بیٹا؟ اپنے لیے کھانا ڈال کر بیٹھی۔ مجھے کیا معلوم؟ اور کیا اسے کیا معلوم تم اس کی کیس ہسٹری میں کتنی دلچسپی رکھتی ہو، وگرنہ سالی صاحبہ پوری فائل ہی تیار کر کے لاتی۔ جواد بھائی ٹھیرنے سے باز نہیں آئے تھے۔ آپ تو جلتے ہیں مجھ سے۔ تم سے تو جلتا ہوں، مگر جب تم نقصک سے تیار ہوتی ہو اور… جواد، آپ انہیں سرزنش کی تھی۔ ویسے تم سر جھاڑ منہ پھاڑ رہتی ہو، تم سے کیا چلا جائے؟ جواد بھائی بات مکمل کر کے سانس لیتے تھے۔ مونا، مجھے بھی اپنے دوست سے ملوانا۔ جواد بھائی میری جانب متوجہ ہوئے تھے۔ دوست؟ میرا نوالا اٹکا۔ ہاں وہی جس کی وجہ سے تمہارا وہاں دل لگ گیا، وگرنہ تو تم نے مہینہ کیا ہفتہ بھی نہیں ٹکنا تھا۔ جواد بھائی کہہ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی، کتنی غلط سوچ تھی۔ جواد، مونا ایسی نہیں ہے، بینا آپی کو بھی برا لگا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے، اگر نہیں ہے تو یہاں لندن سے آتی ہواؤں نے کر دیا ہے۔ آخر انسان کو دل بہلانا ہوتا ہے، اور مونا بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اس کو بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اور مونا، انہوں نے بات کرتے کرتے میری جانب دیکھا، میری فکر مت کرنا، مجھے قطعی برا نہیں لگا، مگر مجھے بہت برا لگا۔ میں نے ہاتھ روک لیا۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ مجھے دکھ ہوا۔ بالکل، وہ سنجیدہ تھا۔ جواد، بینا آپی بھی سنجیدہ تھی۔ اس نے خود بتایا، پوچھ لو اگر میں جھوٹا ہوں، تمہاری جان کی قسم۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں کب؟ بچے میٹھے کی جانب متوجہ تھے۔ میں اٹھنے لگی۔ اگر یہ مذاق تھا تو بہت برا تھا۔ ارے کہاں چلی؟ تم نے خود نہیں بتایا مجھے کہ ایان سے تمہارا دل لگ گیا، تو وہ تو تمہارا دوست ہوا نا؟ جواد بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ جواد، آپ ہی نے چمچہ اٹھایا۔ میں رو دی۔ میرا کتنا خون خشک ہوا تھا۔ اپنی سوچ کو بڑا کرو، پختہ کرو۔ بھلا بہنوں سے ایسے مذاق کرتا ہے کوئی؟ میں تو شرارت کر رہا تھا۔ تم یہ ٹرائفل کھاؤ اور بتاؤ تمہارا دوست کیسا ہے جو تمہیں آنے نہیں دیتا؟ میری آنکھیں بھر آنے لگیں۔ کیسا مذاق تھا؟ بہت برے ہیں آپ جواد۔ بینا آپی نے سر جھٹکا۔ تبھی تو تم میرے ساتھ ہو۔ چمچہ بھر کر ٹرائفل منہ میں ڈالا۔ اس سے پہلے کہ وہ بینا آپی کے منہ سے کچھ سنتے، دوسرا چمچہ ان کے منہ میں ڈال دیا۔ بچے کھلکھلانے لگے، میں بھی ہنستی۔ سچ بتاؤ، میں غلط کہہ رہا تھا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میری آنکھیں بھر آنے لگیں۔ دیکھا میں کتنا سچ بولتا ہوں؟ جواد بھائی چہکے۔ مونا، کچن صاف کرتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا۔ جی؟ وہاں ڈے کیئر بھی ہے، ہزاروں بچے ہیں، بعض بن ماں باپ کے، ہم کسی کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے، وہاں دل مت لگا لینا۔ ہم نے تمہیں تمہاری شادی کے لیے بلایا ہے، یہ فریضہ جلد ادا کرنا ہے، تم اس بات کا خیال رکھنا۔ ڈسٹر اور پلیٹ میرے ہاتھ میں رکھی رہ گئی۔ یہ مشیت عزتی ہے اور اسی میں عورت کی بقا اور تحفظ ہے۔ جواد کا مذاق اپنی جگہ، مگر وہ تمہارے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ وہ مونا کے سامنے آئیں۔ اپنے ذہن و دل کی سلیٹ کو صاف کر لو، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، گزرے ہوئے وقت کے ساتھ ٹھہرا نہیں جا سکتا۔ آپ ہی باہر چلے گئی۔ میں برتن کیبنٹ کے ریک میں رکھ کر اندر آ گئی۔ جس کام کے لیے دل راضی نہ ہو وہ کام میں کیسے کر سکتی ہوں؟ شادی؟ ناممکن۔ خود کو تیار کر بھی لوں تو میری ہمت مفقود، حوصلہ پست اور اعتماد تاراج تھا، اور شادی کے لیے ان قیمتی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ لاحاصل زندگی سے بہتر ہے حاصل پر قناعت کر لوں۔ میں نے دریچے کے پردے کھینچ دیے۔ باہر گہری رات کے سائے پھیل رہے تھے، سامنے اسٹریٹ لیمپ چل رہے تھے۔ سامنے ویراز میں ایک بڑا انگریز اپنے گھر کی چوکھٹ پر بیٹھا تھا، اس کے قریب ہی کافی کا مگ رکھا تھا، کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ سب کے اپنے اپنے دکھ تھے، میں نے پردے گرا دیے۔ میرا دکھ؟ فضا میں کافور کی خوشبو پھیلنے لگی تھی، لندن کی سردی مجھے کافی اچھی لگی تھی۔ ابھی جواد بھائی مجھے آواز دیتے، میں نے خود کو فریش کیا اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ حبیبہ؟ صبح میں نے ایان کو پیار کرتے ہوئے حبیبہ کو دیکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر جاتا ہے، کل تم نے کہا ہے کہ اس کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں۔ ہاں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، جس آدمی کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کا دادا ہے، میں نے بھی اسے نہیں دیکھا، جب میں ڈیوٹی پر آتی ہوں تو یہ موجود ہوتا ہے۔ وہ موبائل پر لگی ہوئی تھی۔
صرف اس بچے کی دیکھ بھال کرتی ہو؟ ہاں، اس کی 3 گورننس، ایک صبح کی، ایک شام کی، ایک رات کی۔ اچھا، میرے دل کو اطمینان سا ہوا۔ میں ایان سے کھیلنے لگی، وہ بھی مجھ سے مانوس ہو گیا تھا۔ اس روز میں آفس آئی تو میڈم موجود تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج بہت دنوں بعد انہیں دیکھا تھا۔ نقشک سے تیار براؤن شیڈ کے ساتھ وائٹ جیولری بہت بھری لگ رہی تھی۔ انہوں نے پیپر ورک کرنے کے لیے کچھ فائلیں دی۔ آج کل بہت مصروف ہو تو ایک کام ایک ساتھ کر رہی ہو؟ مسکرا کر مجھے دیکھا۔ جی۔ اپنا کام کر کے بھاگم بھاگ اندر بھاگتی انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ میں شرمندہ سے ہوئی۔ تمہارا کام مکمل ہوتا ہے مونا۔ شکریہ، مگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے مونا۔ بینا نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، بہت اچھی لگتی ہے وہ، چارمنگ سی لیڈی۔ تم حبیبہ سے ڈیوٹی بھی بدلنا چاہتی ہو؟ میں ان کی جانب دیکھنے لگی، وہ میری جانب متوجہ تھیں۔ تم اپنا کریئر بناؤ، اگر میں تمہیں ادھر بھیج بھی دوں تو تمہاری صلاحیتوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنی ذہین ہو۔ یہ گورننس کی جاب تمہیں زیب نہیں دیتی۔ مجھے وہ بچہ اچھا لگتا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ تم اس بچے کو اپنا عادی مت بناؤ کہ بچھڑنا مشکل ہو جائے۔ میں ان کی شکل دیکھنے لگی، وہ سنجیدہ تھیں، دھیرے دھیرے پیپر ویٹ گھما رہی تھیں۔ ڈے کیئر میں ہر دوسرا بچہ ایسا ہے، ہر کسی پر ممتا نہیں نچھاور کر سکتے۔ اولیت ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ قدادم شخصیت اندر آ گئی تھی۔ آئیے گردیزی۔ دیکھیے میں اپنے وقت پر موجود ہوں، آپ ابھی تک مصروف ہیں؟ شوق سا انداز و لہجہ تھا۔ یہ مصروفیت تو کام کا حصہ ہے، بیٹھیں کافی منگواتی ہوں۔ کافی راستے میں؟ میں شام شاول فارم ہاؤس میں گزارنا چاہتا ہوں۔ افرا سے آپ گاڑی میں موجود ہے، چلو جلدی۔ اوکے اوکے، وہ کھڑی ہو گئی۔ اور کسی کو لینا ہے؟ وہ شرارت سے ہنس رہے تھے۔ جی نہیں۔ یہ گریسفل سی لیڈی کون ہے؟ میری جانب متوجہ ہوئے۔ مونا ہے، بہت اچھی اور محنتی ہے۔ اوہ واو، چارمنگ۔ ان کا انداز بے ساختہ تھا۔ مونا کل ہال کی صفائی کروا دینا، خصوصاً آتش دان کی، کل رات ڈنر ہے وہاں۔ جی۔ کچھ اینٹیک چیزوں کے پیکٹ آئے ہیں، وہ بھی نکلوا کر ٹیبل پر رکھوا دینا۔ صفائی کا خاص خیال رکھنا، کل آف ڈے ہے، مگر میں بینا کو کہہ دیتی ہوں، بلکہ تم دونوں بہنیں آ جانا۔ جی۔ اور ڈنر میں تم لوگ بھی انوائٹ ہو۔ میں مسکرا کر چپ ہو گئی۔ چلیے میڈم، موصوف کے انداز میں پیار تھا۔ میں اس شاندار سے کپل کو دیکھتی رہ گئی، کریز، ڈیسنٹ اور چارمنگ، ایک مکمل فیملی۔ آج میں نے میڈم کے دوسرے شوہر دیکھے تھے، اگر انہوں نے مجھے بتایا نہ ہوتا تو میں پہلے کے گمان میں رہتی۔ کیا کوئی اتنا خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ میں بے یقین تھی، اتنی مطمئن۔ اتنی حیران مت ہوا کرو۔ بینا آپی نے میرا رخسار چھپا، دھیرے دھیرے جاننے لگو گی تم تو ہمارا کیا بھی برا نہیں لگے گا۔ بیگم وقار ایک پریکٹیکل خاتون ہیں، اپنے غلط فیصلوں سے سیکھتی ہیں، انہیں دل سے نہیں لگا کر رکھتی۔ تمہاری طرح دلیل اور مثال ساتھ ساتھ دے رہی تھی۔ میں سلاد کاٹتی رہی۔ دنیا گول ہے، بچھڑے ہوئے ضرور ملتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو اپنی زندگی کو رکاوٹ نہیں بنایا۔ ماں ہیں، آنسو بھی گرے ہوں گے، تنہائی میں روئی بھی ہوں گی، مگر خود کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قدموں کو نہیں روکا۔ زندگی سے اپنا حق اپنی محبت نے سے وصول کیا۔ دیکھو آج کتنے قابل ہیں، ہر چیز ان کے قدموں میں ہے۔ اور وہ پہلے مرد جو ان کی زندگی میں آیا انہیں قابل اعتبار سمجھا اور اپنے بچوں کو بھی انہیں طلاق دے کر واپس لے گیا۔ آج اسی کے بچے ان کے پاس ہیں۔ شادی کی ہے بیٹی کی، بیٹے ماں کا دم بھرتے ہیں، دوسرے شوہر جان چھڑکتے ہیں، ان کے دونوں بچوں کو سنبھالا، ان کی شادیاں کی، خود ان کا ایک بیٹا ہے۔ میں منہ کھولے سن رہی تھی۔ ملال کی ان کی زندگی میں جگہ نہیں ہے، وہ زندگی کے پل پل سے رس کشیدنا جانتی ہیں۔ انہیں ماتم اور آنسوؤں سے نفرت ہے۔ وہ کہتی ہیں زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے، ہمیں اسے ضائع کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ ہی مجھے بتا رہی تھیں، سمجھا رہی تھی، میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ اب آپ ہی بچوں کے لیے میٹھا بنا رہی تھی۔ زندگی میں مٹھاس نہ ہو تو ہر چیز ادھوری ہو جاتی ہے مونا، اور میں چاہتی ہوں تم اپنی زندگی میں رنگ و خوشبو، بادل اور خوشیوں کے ساتھ مٹھاس بھی شامل کرو۔ اپنی زندگی سے نہیں تو دوسروں کی زندگی سے سبق سیکھو۔ انہوں نے دھیرے سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں بس بیٹھی رہی، گویا میرے اندر جوش و ولولہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں تو بس زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں مونا کہ تم زندگی کو ایسے جیو کہ زندگی کو تم پر اشک آئے، خوشیاں آپ چل کر تمہارے دروازے پر آئیں، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اور میں اس خبیث آدمی کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میری بہن اتنی بری نہیں تھی جتنا برا سلوک تم نے اس کے ساتھ کیا۔ میں تمہیں دنیا کی خوش نصیب عورت بنا دوں گی۔ انہوں نے میری پیشانی چوم لی اور میں بس ان کی محبت اور چاہت محسوس کر رہی تھی۔ آفس جا کر میں سب سے پہلے حبیبہ کی طرف گئی، لان ویران تھا، میں اندر کی جانب بڑھ گئی، راہداری عبور کر کے سامنے شیشے کا دروازہ کھول کر اندر چلی آئی تھی۔ میرے سامنے 10-12 بچے تھے، میڈ انہیں دیکھ رہی تھی، کچھ بچے سو رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ کھیل رہے تھے، ان میں ایان نہیں تھا۔ الہی خیر اس کی طبیعت ٹھیک ہو۔ میں نے دھڑکتے دل سے اطراف میں نگاہ کی، حبیبہ بھی نہیں تھی۔ حبیبہ کہاں ہوگی؟ میں نے ایک میڈ سے پوچھا۔ معلوم نہیں، آج نہیں آئی۔ اور وہ بچہ ایان؟ میں بے چین ہوئی، اس بچے کو تو آنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں آیا۔ لٹ مار والا انداز تھا، میں بے چین دل کو لیے باہر آ گئی۔ سارا دن میرا بے چین گزرا، ایان کا خیال آتا رہا۔ میڈم بھی فارم سے نہیں آئی تھی۔ میں ہال کمرے میں آ گئی، ملازم کے ساتھ مل کر جھاڑ پونچھ کی، کچھ ترتیب بدلی۔
आतिशदान की सफाई करवाई। माहौल में अजीब सी फैंटेसी थी। मैंने दरीचों के सारे महीन पर्दे खींच दिए, रोशनी अंदर आने लगी और बॉक्स खुलवाकर एंटीक पीस टेबल पर सेट करवा दिए। फिजा में हल्की हल्की ठंडक थी, मौसम तब्दील हो रहा था। नम सी फिजा में मुझे ये सब करना बेहद अच्छा लग रहा था। कुछ देर के लिए अयान का एहसास भूल गया। शाम तक मैडम की फैमिली वापस नहीं आई थी। मैं घर आ गई। सब लाउंज में जमा टेलीविजन पर कोई मूवी देख रहे थे। आओ साली जी, जवाद भाई का मूड खुशगवार था। लगता है मोना बाहर बर्फबारी हो रही है। हैं? नहीं तो, मगर तुम्हारे कोट पर ये नन्हे मुन्ने जर्रे हैं बर्फ के। मैंने खुद पर निगाह की, रुई के गाले ऐसे चिपके थे। शायद मैंने गौर नहीं किया। कोट उतार कर रैक पर लगाया। जाओ कॉफ़ी बनाकर ले आओ। अच्छा, मैं किचन की जानी मुड़ी। क्या है जवाद, अभी तो पिए और वो अभी आई है ऑफिस से। बाहर ठंड है बीना, उसे भी कॉफ़ी की तलब हो रही होगी और कॉफ़ी जितनी बार भी पियो मज़ा देती है। मैं मुस्कुराकर मग निकालने लगी। जवाद भाई का भाइयों वाला अंदाज, बीना आपी की ममता। मैं खुश और मुतमईन थी अपनी ज़िंदगी से। कसक और रमक मेरे दिल में थी। अब कोशिश करती थी कि उसकी झलक भी मेरे चेहरे पर नजर न आए। मैं उन दोनों को उदास नहीं करना चाहती थी। सुबह मैं ऑफिस गई। मैडम आ चुकी थी। मेरे पास उनका फ़ोन आया था कि आज मैं ऑफिस नहीं आ रही, मेरे पोते को ठंड लग गई है, मैं उसे मेड के हवाले नहीं कर सकती, तो ज़रा तुम देख लेना। पोता? मैं तो हैरान रह गई। मैडम ने जिक्र नहीं किया था। हाँ, कभी जिक्र भी नहीं आया था। मैं किसी काम में मसरूफ़ थी। दरमियान में मैंने लॉन और फिर डे केयर का चक्कर लगा लिया। हबीबा थी ना अयान। हबीबा चली गई, अयान क्यों नहीं आया? वापसी पर मैं गोल सतून के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। लॉन के अतराफ में निगाह की। सूरज कहीं दूर छुपा हुआ था। बादल बहुत नीचे आए हुए ढलती शाम का मंजर पेश कर रहे थे। एक बर्फीली सी ठंडक हर सू फैली हुई थी। अयान की तबीयत ठीक हो, जाने अब मैं उसे देख भी सकूंगी या नहीं। मेरे दिल में हुक सी उठी। मैंने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। ध्यान उस मासूम बच्चे में अटका हुआ था जिसे गोद में लेकर मैं जुगनू को याद करती थी। मेरी गुड़िया मेरे शाने से लग जाती थी। हाथ बांध कर मैंने दाएं शाने को मसला और आगे चलते हुए राहदारी मुड़ते हुए मैं किसी से टकराते टकराते बची थी। सर उठाया। आई एम सॉरी मैडम, मैं जल्दी में था। मेरे सामने मैडम के नज़रबाज बेटे खड़े थे। जी, मैं साइड पर हो गई थी। वो मुझे देखता वो उजलत भरे अंदाज में अंदर की जानिब बढ़ गया। मैंने ऑफिस की जानिब कदम बढ़ा दिए। आप ही मैडम के पोते की तबीयत ख़राब है, हमें उसे देखने जाना चाहिए, शाम को मैंने आप ही से कहा। पोता? वो चौंकी। हाँ ज़रूर, उनका बेटा पाकिस्तान से आया होगा। मालूम नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही तो फ़ोन आया था। चलो इस वक्त चलते हैं, दिन में तो हम लोग मसरूफ़ होते हैं। इस वक्त? मैं हैरान हुई। बाहर बर्फ़बारी हो रही है। ओहो, बीना आप ही खड़ी हो गई थी। बर्फ़बारी यहाँ के रूटीन का हिस्सा है। हम इसकी वजह से कोई काम रोकते नहीं, और कल ज़्यादा हो गई तो रुकना पड़ सकता है। जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। और उनके तैयारी और जोश देखकर मुझे उठना पड़ा और ख़ुसूसी तैयारी के साथ अगले 1 घंटे में मैडम वक़ार और निसार के ड्राइंग रूम में बैठे थे। शुक्र है बच्चे की तबीयत बेहतर है। फार्म हाउस में उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेड ने ज़रा उसका ख्याल नहीं रखा, ठंड लगा दी। उसे ख़ुसूसी तौर पर अपने बच्चे के लिए रखा था। मैडम का चेहरा उतरा हुआ था तो लहजा भीगा हुआ। 2 दिन हस्पताल में रहा है, कमला कर रह गया। लहजा मोहब्बत से पूछता, मैंने तो सारे काम रोक दिए, दिल ही नहीं हो चाहता। इसकी माँ कहाँ है? वीना आपी ने पूछा। मैंने महज सुन रही थी। माँ पैदाइश के वक्त मर गई। मेरा बच्चा तो अपने बच्चे का मुंह ही नहीं देख सका। पैदाइश से 2 माह पहले ही दरिंदों ने उसे मार दिया। वो आपदीदा लहजे में बता रही थी। दुख, तासुब, हमदर्दी से हम लोग सुन रहे थे। नन्हा सा बच्चा कितना अकेला था, बिल्कुल अयान की तरह। वो मालूम नहीं कहाँ होगा। मेरा दिल धड़का। आओ बीना, मैं तुम्हें अपने पोते से मिलवाऊँ। मैडम उठ गई। हम उनके पीछे पीछे अंदर बढ़ते गए। बहुत बड़ा, कदीम और जदीद तर्ज की आमेज़िश लिए बेहद खूबसूरत घर था। जगह जगह खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस, पेंटिंग्स लगी थी। मकीन की आला ज़ौक़ का नतीजा थी। हम उनके पीछे रूम में दाखिल हुए। जहाज़ी साइज बेड के बराबर में कॉट पर में पड़ा था। बच्चा कंबल में लिपटा सो रहा था। मैडम कॉट में झुकी बच्चे को देख रही थी। बिना आपी के अंदाज में मोहब्बत और तरहमी थी। मैं ज़रा आगे हुई और बच्चे पर निगाह पड़ते ही साकित हो गई। अयान? अयान? जर्द चेहरा, सुर्ख होंठ, सफ़ेद रंगत में पीलाहट, भूरे बाल पेशानी पर बिखरे थे। सफ़ेद टेडी बियर का कान अयान की मुट्ठी में था। अयान? मैं बेकरारी से दूसरी जानिब से आकर कॉट पर झुकी, उसके सर पर हाथ फेरा, मुंह, रुखसार, बंद मुट्ठी को सहलाया। मेरा दिल चाहा कि अयान को उठाऊं और बाजुओं में भर लूं। मैं ऐसा कर भी लेती मगर वो सो रहा था। महज आराम और तबीयत के ख्याल से जज्बों पर बंद बांध लिया। वो लोग जाने लगी। मैं ज़रा इधर ही रुकूंगी आपी। मोना, ये सो रहा है। आपी ने आंखों से इशारा किया। मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मेरा अंदाज मलतजी सा था। ओके, वैसे भी इसके उठने का टाइम हो रहा है, हम भी इधर ही बैठ जाते हैं। बिना आपी और मैडम सोफे पर बैठ गई। मैं बेड के किनारे पर टिक गई, अयान को देखे गई। मैं उस मासूम के लिए फ़िक्रमंद हो रही थी और वो मेरे कितने करीब था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। कल भी ताल्लुक बंद किया था उस मासूम से। मुड़कर देखा, मैडम और आपी बाहर जा रही थी।
लम्हे भर को ठहर कर देखा, उठकर कॉट पर झुकी। दूसरे लम्हे अयान मेरी बेकरार बाहों में था और कतरा कतरा तस्कीन मेरे वजूद में उतरने लगा। आंसू खुद ब खुद तस्बीह के दाने बन गए थे। अयान मेरी गोद में कसमसा रहा था मगर रोया नहीं। उसका सर मेरे शाने से लग गया। मैंने उसके रुखसार पर अपना भीगा हुआ रुखसार रख दिया था। अपने बच्चों से बिछड़कर यूं पहली बार मैं किसी बच्चे को रोते देखकर बेकरार हुई थी। किसी बच्चे को यूं आगोश में लेकर प्यार किया था, वगरना इससे पहले तो मैं खुद को बहलाती रहती थी, मसरूफ रखती थी, वरना यादें तो हमा वक्त मुझे घेरे रहती थी। आंखों की पुतलियों में तस्वीरें हिचकोले भरती रहती थी। मैं अयान को समेटे इधर उधर टहल रही थी। वो मासूम मेरे शाने से लगा पुरसुकून सो रहा था। मेरा और उसका दुख साझा था। ये माँ और बाप दोनों से महरूम था और मैं अपने बच्चों से। मैं हबीबा की जगह ले लूंगी, मुझे और कोई और काम नहीं करना। भले से पैसे भी ना थे। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी अयान से जुदा होना नामुमकिन था। बाजुओं में सीधा करके उसकी पेशानी चूम ली। ममता गोया मेरे अंदर से उमड़ रही थी। नन्हा मुन्ना सा हाथ अपनी हथेली में भरकर चूम लिया था। उसे लेकर सोफे पर बैठ गई थी। धीरे धीरे उसके बाल सहलाते थपकते अपनी प्यासी नज़रों को सैराब करती रही। जाने क्यों मुझे इतना रोना आ रहा था और मैंने आंसुओं को बह जाने दिया था। आज आपी की भी बातें खत्म नहीं हो रही थी। काश वो लोग यूं ही बातें करते रहें, अयान मेरी गोद में यूं ही सोता रहे और यूं ही मुझे सुकून मिलता रहे। धीरे से आंचल से चेहरा साफ करते हुए सर उठाया। मेरे दिल को करार सा आता गया। दूसरे लम्हे में साकित हुई। दरवाजे में मैडम के बेटे अफरा से आप खड़े थे। मैं माजूब सी हुई। अपनी पोजीशन खुद अच्छी ना लगी थी। दूसरे का घर, दूसरे का बच्चा। मैं ममता भरे अंदाज में ममता निछावर कर रही थी। सोफे पर से पाँव उतार कर नीचे रखे खज्जल खिफत भरे अंदाज में अयान को लेकर खड़ी हुई। अयान को कॉट में लिटाया, दुपट्टा संभाल कर मुड़ी। अफरा से आप बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। जाने कब से वहाँ आ खड़े हुए थे। आई एम सॉरी, दरअसल मैं वो लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है। उनका गंभीर लहजा, संजीदा नज़र। मैंने सर घुमाकर महवे ख्वाब अयान को देखा। नींद में फरिश्तों के साथ खेलता है वो मुस्कुरा रहा था। जी, पिछले कई दिनों से मुलाकात ना हो सकी। हबीबा भी नज़र नहीं आ रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये मैडम का पोता है। आपका जज्बा काबिल तहसीन है। जी, मैंने निगाह उठाई। काबिल सताइश, किसी भी गर्ज से बेपरवाह। मैंने सर झुका लिया। मैं चलूं? ये सो गया है। कदम बाहर की जाने बढ़ाया। मौसूफ की नज़रों का इर्तकाज मुझे अपनी पुश्त पर महसूस हो रहा था। आप ही आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मेरे कदम रुके नहीं। इस बात का क्या जवाब देती। शुक्रिया कहकर बाहर आई। आप ही की भी गुफ्तगू ख़त्म हो रही थी। हम लोग खुदा हाफिज कहकर बाहर निकले तो उनका शोफर तैयार खड़ा था। मैं बैठते हुए हिचकिचाई। आप ही फ़ख्र से बैठ गई। अगले दिन मुझे मैडम के घर जाना अच्छा नहीं लगा था। फ़ोन पर ही खैरियत मालूम कर लिया। अयान बिल्कुल ठीक था, बस ज़रा कमज़ोर था। मेरा दिल उसके लिए हुमकने लगा, मगर कुछ जगहों पर बंद बांधना ज़रूरी होता है। समय ऑफिस आ गई। किसी भी मेड पर मैडम का एतबार उठ गया था। अयान लॉन में नर्सरी में नज़र नहीं आ रहा था और मुझे सब्र करना था। एक बार फिर सब्र। अयान का एहसास करके मेरा दिल मचलने लगता, आंखें भर आती और मैं इधर उधर के कामों में खुद को बहलाने लगती। ऑफिस में भी ध्यान उस मासूम की जानिब लगा रहता था। उस रोज़ मैं ऑफिस आई। अफरा से आप ऑफिस में मौजूद था। आप घर नहीं आई, सोचा कि आपकी खैरियत मालूम कर लूँ। मैंने हैरानी छुपा कर उसे देखा। अपिया ने काम करने होते हैं, अयान उन्हें छोड़ता नहीं है। उसके लिए दूसरी गवर्नेंस देख रही हैं। मैं एकदम उसे देखने लगी। आपकी नज़र में कोई हो तो? दरअसल उसे मेड की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़िद्दी और चिड़चिड़ा हो रहा है। ममता उसकी ज़रूरत है और माँ। अफरा से आप चेयर पर बैठते नाखून से टेबल की सतह खुरचते हुए संजीदगी से कह रहे थे, और माँ पैसे देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर जकड़ दिया। उसे मेरे पास ले आए, मैं संभाल लूँगी। मैं बेसाख्ता कह गई थी। कब तक? सारी उम्र। मैंने सर झुका लिया। मैं एक तरसी हुई भिखारन माँ थी। मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता था। अयान को मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन रख सकता था। काश काश मैं बीना आपी से बात करूँगी। हो सकता है बीना आपी तुमसे बात करें। मैं गायब दिमागी से देखने लगी। इसी वजह से अपिया ऑफिस नहीं आ रही। मैं आपको मैडम का बेटा समझती थी। हाँ, मैं उनका बेटा ही हूँ। दरअसल मामू अपिया कहते हैं तो मैं भी बचपन से अपिया ही कहता हूँ। तो फिर आप शादी कर लें, अयान को एक बेहतर माँ भी मिल जाएगी। संजीदगी से हाथ बढ़ाकर शफाफ सतह पर रखे गए घोड़ों को पुश किया। वह एक दूसरे के पीछे भाग गए। मगर ये नेकी किसी किसी के हिस्से में आती है। ज़रूरी है कि उसे सगी माँ का प्यार मिले। मैंने खामखा फाइल खोल ली। शाम में अयान को देखने आऊँगी। हाँ ज़रूर। चिड़चिड़ा, कमज़ोर और ज़िद्दी सा हो रहा है। बच्चा है ना, थोड़े से बुखार में बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब तक उसका मसला हल नहीं हो जाता उसे मेरे पास छोड़ दिया करें। जाने कैसे दिल की बात निकल गई। हाँ, मैंने सोचा था, बल्कि अपिया भी कह रही थी, मगर मैंने मना कर दिया। बच्चे को कोई चीज़ देकर छीन ले जाए तो वो उस पर जुल्म होता है, और मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। आप कब तक उसे रख सकती हैं? सारी उम्र। मेरे दिल में हुक उठी थी। सारी उम्र यूं ही तो नहीं, आपकी शादी की उम्र है। कल को आप रुखसत हो जाती हैं तो फिर? मैं चुप हो गई। शादी? एक बार फिर? नामुमकिन। मेरे लिए एक तजुर्बा, एक धोखा ही काफ़ी था। दूसरे लम्हे में चौंक कर देखने लगी।
سنجیدہ متین المزاج یوں بیٹھا تھا جیسے نظر باز تو ہو ہی نہیں، کیسے بردبار انداز میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اور میں اپنے آپ میں چونکی۔ میں کیسے اکیلے اس کے ساتھ بیٹھی تھی؟ کیا تعلق تھا میرا اور اس کا؟ میں دھیرے سے کھڑی ہو گئی۔ ایان کا لمحاتی تعلق کوئی اتنا مضبوط تو نہیں تھا۔ میں چلوں سر؟ دراصل وہ، شاید آپ کو میری بات بری لگی، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اور میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس لیے تو آپ کے پاس آیا تھا، مجھے لگا شاید کوئی حل بتا سکیں۔ میں ایک بار پھر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ پھر بھی آپ سوچیے گا کہ شاید آپ، ایک تلخ سی شے نے میرے ہونٹوں کو چھو لیا، اگر ایسی بات ہوتی تو میں اتنی حرمہ نصیب کیوں ہوتی؟ میں چلوں؟ قدم باہر کی جانب بڑھا دیے، حالانکہ کام مجھے آفس میں تھا، مگر مجھے بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ موصوف کی موجودگی میں باہر آ کر میں نے اندر چائے بھجوا دی۔ اس روز میرا آفس کے کام میں دل نہیں لگا تھا، ادھر ادھر گھومتی کام کی نگرانی کرتی رہی، پھر لان میں آ کر بے وجہ ٹہلتی رہی، فون کر کے میڈم سے علیق سلیق کے بہانے ایان کی طبیعت پوچھنے لگی۔ بہت ضدی اور چڑچڑا ہو گیا، کچھ نہیں کھا رہا، کمزور، دیکھو کیسے ہو گیا۔ افرا سے آپ الگ پریشان ہے، بن ماں باپ کا بچہ، آج اس کی ماں ہوتی تو۔ میڈم اسے ادھر لے آئے، میں ابھی فارغ ہوں، دیکھ لوں گی، آپ کو بھی آفس میں کام ہے۔ نہیں بیٹا، ایان کو اس ماحول، اس تنہائی، اکیلے پن کا عادی ہونے دو، ساری میڈ ایسی ہی ہوتی ہیں، کوئی گورننس ماں تھوڑی بن جاتی ہے۔ افرا سے آپ کہتا ہے کچھ دن کی بات ہے، پھر عادی ہو جائے گا۔ میں ساکت رہ گئی۔ اس کی رگوں میں کیسی بے قراری پروان چڑھے گی، کیسا محروم تمنا بچہ ہوگا وہ۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا، ایسی بیٹھی رہی، پھر آفس کی سمت چلی آئی، آپ ہی کو فون کر دیا۔ میرا دل، میرا وجود کتنا اکیلا اکیلا سا تھا، کوئی میرے دل سے پوچھتا۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، رات کی برف باری کے بعد اب ٹھہراؤ تھا، یوں یہاں کی سڑکیں رواں دواں رہتی تھیں۔ میں فٹ پاتھ پر چلتی آگے بڑھتی رہی، روز آنے جانے سے راستہ مجھے ازبر ہو گیا تھا۔ جانے میں نے کتنا راستہ طے کر لیا، گھر آنے والا تھا، یوکلپٹس اور گلے صنوبر راستے میں کھڑے تھے، تبھی ایک بلیک گاڑی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اپنی دھن، اپنی سوچیں میرے قدم رواں تھے، ہارن بجا، میں چونکی، سر گھمایا، گاڑی میں افرا سے آپ تھے۔ آپ یوں پیدل مارچ؟ جی یوں ہی، ذرا موسم اچھا تھا۔ یہ موسم اچھا نہیں ہوتا، ایک دم سے برف باری شروع ہو جاتی ہے، یہ پاکستانی کہ بارش میں بھی چلتے رہو۔ آئیے میں چھوڑ دوں۔ اگلا دروازہ کھول دیا گیا۔ نہیں شکریہ، گھر آ گیا، وہ پارک اور اس سے اگلا موڑ۔ میں بہت احتیاط پسند تھی، میری احتیاج تھی کہ مگر احتیاط لازم ہوتی ہے۔ اوکے کہہ کر دروازہ بند کیا اور گاڑی بڑھا دی۔ میں نے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے کبھی مادیت کو فوقیت نہیں دی تھی جو کسی کی عمارت مجھے متاثر کرتی، نہ محبت کی بھوکی تھی، مجھے عزت نفس بہت عزیز تھی۔ اپارٹمنٹ کے آگے جواد بھائی راستہ صاف کر رہے تھے، رات کی ممکنہ برف باری کے پیش نظر دروازے میں کھڑی آپ ہی ہدایت دے رہی تھی۔ جواد بھائی چڑ رہے تھے، بچے دریچوں کے شیشے سے ناک ٹکائے کھڑے تھے۔ بیوی تو مجھے مکمل ہی نوکر بنا دو، شوہر کو ہر کام کرنا چاہیے جیسے بیوی کرتی ہے، گھر کے کام میں کیا نوکری، پھر آپ کا ہی فائدہ، صبح راستہ صاف ملے گا، کھانا ملے گا کہ نہیں؟ میں چلائے، میں ہنس دی۔ لو مونا آ گئی۔ ارے مونا تم، رکو رکو، جاؤ بیوی، سرخ کارپٹ بچھواؤ، تمہارا محبوب من چاہا۔ جواد آپ ہی نے گھرکا۔ جواد بھائی کی زبان کو بریک لگ گیا، بہت فضول بولتے ہیں۔ ہونٹ پر انگلی رکھ کر دوسرے ہاتھ سے مجھے آگے جانے کا اشارہ کرنے لگے۔ 2-4 سیڑھیاں چڑھ کر میں اندر داخل ہو گئی۔ بینا آپ ہی نے پکڑ کر مجھے آگے کیا، دوسرے لمحے مجھے گلے لگا کر پیار کیا، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جواد بھائی شرارتی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ خیریت تو ہے نا؟ میں ہنسی۔ جواد بھائی انکار میں سر ہلاتے ہوئے پھر سے راستہ صاف کرنے لگے۔ ہاں تم اندر چلو۔ میں نے کوٹ اسکارف اتارا اور اندر بڑھ گئی۔ ماحول بڑا تر و تازہ، گنگناہٹ لیے ہوئے تھا۔ آپی اور جواد بھائی کہہ کہے لگا رہے تھے۔ میں ساکت بیٹھی آپی کو گھور رہی تھی۔ آپی خوش تھیں، بے حد خوش۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بھی فون کر دیا تھا۔ آپا تو بس ادھار کھائے بیٹھی تھی، ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگی۔ آپی، مجھے اپنی آواز کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تو نہیں جانتی وہ کتنا اچھا ہے، ہر لحاظ سے مکمل، ہر لڑکی کا خواب، تیرا آئیڈیل۔ کتنا دھیما مزاج ہے اس کا، تجھے پھولوں کی طرح رکھے گا۔ آپی میں پیچھے ہو گئی۔ آپی ایسا ناممکن ہے، سوچے بھی مت، مجھے شادی نہیں کرنی، قطعی نہیں، یہ دھوکہ فریب اب نہیں، مجھے شادی راس نہیں آتی۔ مونا بدشگونی مت کرنا، ہم نے ساری عمر تمہیں بٹھائے رکھنے کا ٹھیکہ نہیں لیا، اچھا رشتہ ملنے تک تم ہماری مہمان ہو بس، یہ میں نے پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا اور بار بار یقین بھی دلایا تھا۔ بہن کا رشتہ اپنی جگہ، دنیا کے تقاضے اپنی جگہ۔ میڈم وقار نے مجھ سے خود فون پر بات کی ہے، انہیں افرا سے آپ کے لیے تم بے حد پسند آئی ہو۔ آپ ہی نے میرے سر پر دھماکہ کر دیا تھا، نان سٹاپ بول رہی تھی۔ تمہیں نہیں پسند؟ نہ صحیح، ہمیں ہر لحاظ سے پسند ہے، ہم اوکے کر دیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنی زندگی نہیں تباہ کر سکتی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں پیچھے ہوئی۔ پہلا فیصلہ جذباتی تھا، اب ہم سوچ سمجھ کر رہے ہیں، نہ تمہاری جذباتی عمر ہے نہ افرا سے آپ کی، یہ رشتہ بڑے ارینج کر رہے ہیں، یاد رکھو۔ منتخب ہونا اور منتخب کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے مونا۔ خوش بختی ہمیشہ در پر دستک نہیں دیتی۔ افرا سے آپ تمہارا صبر، تمہارا انعام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی برتو گی تو ساری عمر پچھتاؤ گی۔
نہیں آپی، وہ کسی مرد کی میری زندگی میں جگہ نہیں نکلتی۔ اس ذات پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے سوچتی ہے۔ میں پھر استعمال کیا ہوا ٹیشو پیپر نہیں بننا چاہتی۔ میرا لہجہ قطعی تھا۔ آپی کو غصہ آنے لگا، ایک پل کو مجھے دیکھتی رہی اور پھر اٹھی اور باہر نکل گئی۔ میں کشن گود میں رکھے بیٹھی رہ گئی، میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ تبھی موصوف سے دوبارہ آج ملاقات ہو گئی، وگرنہ تو وہ ملتے ہی نہیں تھے۔ نہیں مونا، ایک بار اور نہیں گرنا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ میرے بچے ہیں، میں ان کی یادوں کے سہارے زندگی گزاروں گی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ کل کو آئیں گے ہی نا، میڈم کے بچے بھی تو ان سے ملیں گے۔ دوسرے لمحے میں چونکی۔ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی، اور یہ بات افرا سے آپ کے علم میں نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو میں خوش ہونے لگی۔ انکار لازم تھا۔ صبح ناشتے کے میز پر میں نے ہنستے ہوئے کی اطلاع بہم پہنچائی۔ میڈم کو سب پتہ ہے، ان کے علم میں ہے، اور میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ کوئی رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ میری خوشی کافور ہو گئی۔ ان کے بیٹے کو تو یہ بات معلوم نہیں۔ میری آنکھیں پھر سے چمکی۔ میڈم جہاں دیدہ بردبار سمجھدار خاتون ہیں، ہواؤں میں تیر نہیں چلاتی۔ اتنا بزنس سنبھالا ہوا ہے، اور ان کے بیٹے کی بھی یہ کوئی پہلی شادی نہیں ہے جو وہ تمہارے حسن کے آگے جذباتی ہو۔ آپ ہی کو میرے انکار نے چلا دیا تھا۔ میں ہنس دی، آگے بڑھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آپ ناراض مت ہو، آپ میرا سب کچھ ہیں، مگر کسی ایسی بات کے لیے مجھے مجبور مت کریں جو میرے اختیار میں نہ ہو۔ ہم تمہیں تمہارے اختیارات استعمال کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، بس ایک بار اور ہمیں ہمارا اختیار استعمال کرنے دو۔ آپ ہی کی اپنی رٹ تھی۔ میں گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹی، کچن کی جانب بڑھی۔ ناشتے میں کیا لیں گی؟ کچھ نہیں، چلا بھنا لہجہ تھا۔ بوائل انڈا بریڈ میں لے رہی ہوں شہد کے ساتھ۔ تم آفس نہیں جا رہی؟ اس صورتحال میں جا سکتی ہوں، بھلا میرے لیے دوسری جاب تلاش کریں۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ جاب پر جانے کے لیے اندر بڑھ گئی۔ ناراضگی وقتی ہے، مان جائیں گی۔ میں ناشتہ بنانے لگی۔ گھر کی خاموشی بتا رہی تھی کہ سب جا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپی بھی دھاڑ سے دروازہ بند کر کے چلی گئی، مکمل ناراض تھی۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا، محرابی راستے پر وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ فضا میں دھند تھی، رات کو برف باری نہیں ہوئی تھی۔ میں چائے دم دینے لگی۔ آپی، آپ کی ناراضگی بیجا ہے۔ میں کسی ایسے رشتے کو، تعلق کو اب کیسے قبول کر لوں جسے میرا دل ہی نہ مانے، اعتبار ہی نہ ہو، ہر لمحے دھوکے کا احساس ہو۔ میں یہ کڑوا گھونٹ اب دوبارہ نہیں پی سکتی۔ گرم بھاپ اڑاتی چائے کے پیچھے میری آنکھیں دھندلانے لگیں۔ کوئی میرا دکھ نہیں سمجھ سکتا تھا، میرا درد نہیں جان سکتا تھا۔ سبھی یہ سمجھتے تھے کہ صبر آ گیا ہے، مگر صبر ایسے کیسے آ سکتا ہے؟ تو بچوں کی ماں کو جس کی رگیں کاٹ کر بچوں کو زندگی دی گئی ہو۔ گھر میں گہری خاموشی تھی۔ بچے اسکول سے آ کر کھانا کھا کر سو گئے۔ میں اپنے طور پر کچن میں مصروف رہی۔ شام کو آپی اور جواد بھائی آ گئے۔ آپی ناراض، جواد بھائی خوش، دونوں کی چونچیں لڑی ہوں گی۔ آپی مجھ سے خفا تھیں تو میں مجبور تھی۔ گزرتے دنوں سے زندگی رک سی گئی تھی۔ مجھے ایان کا خیال آتا، معلوم نہیں کیسے طبیعت ہو۔ میڈم کا فون بھی نہیں آیا۔ جاب نہیں، جاب مجھے خود تلاش کرنا چاہیے۔ خود سے باتیں کرتی رہی۔ تم نے اپنی آپی کو ناراض کر دیا ہے۔ اس روز جواد بھائی لاؤنج میں میرے سامنے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئے۔ انہیں بھی تو میرے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ تمہارے لیے وہ بہت پریشان ہے، سوچتی رہتی ہے وقت نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کی تلافی کرنا چاہتی ہے۔ جواد بھائی، گئے وقتوں کی تلافی مزید دکھ کا باعث بنے گی۔ ہم جو سوچتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں مونا، ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی غلط ہو۔ ہاں، کچھ لوگ اتنے ہی حرما نصیب ہوتے ہیں۔ جو کھولی دکان کفن کی تو لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا۔ جواد بھائی ہنس رہے تھے۔ ایسے لوگ تو خوش قسمت ہوئے مونا، ان کی وجہ سے اموات کم ہو رہی ہیں۔ میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی، وہ ابھی بھی سیریس نہیں تھے۔ آپ ہی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مجھے کنونس کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں کافی بنانے کے خیال سے اٹھ گئی۔ آپا کا فون آ گیا۔ ویسے تو دعا سلام خیریت نامے کے ساتھ کے لیے آتا رہتا تھا۔ انہوں نے میرا طبیعت نامہ پوچھ لیا۔ خبردار جو اس رشتے کے لیے انکار کیا، بہت خوش رہو گی تم۔ بینا کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہے، اور نہ تم نہ سمجھ ہو، مگر آئی خوش قسمتی کو لات مت مارنا۔ ایک نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ بچے بہت تمہاری زندگی میں، ان 2 کو روک مت بنا لو۔ وہ تمہیں نہیں پہچانیں گے، ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی انہوں نے۔ سمجھداری سے کام لو۔ وہ ماں کہتے تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ ہیلو سن رہی ہو نا؟ یہ چل دی پاکستان۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ ہیلو، صرف ہیلو نہیں مونا، ہیلو۔ اپنی زندگی میں ہلچل پیدا کرو بیٹا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کتنی ہے، اور زندگی گزرنے کے لیے گنی چنی یادیں کافی نہیں ہوتی مونا۔ رسان بھرا لہجہ تھا۔ میں سنتی رہی۔ میرے احساسات کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ میں پھر فون کروں گی اپنے ٹکٹ کا بتانے کے لیے۔ احتشام گیا وہ ریٹرن ٹکٹ کے لیے۔ اطلاع دے کر فون بند ہو گیا۔ میں فکر مندی سے بیٹھی رہ گئی۔ آپا آ رہی تھیں، یہ احساس سہانے روح تھا۔ یہ سب مل کر مجھے راضی کر لیتے۔ مجھے افرا سے آپ سے مل کر بتا دینا چاہیے۔ میں اندر ہی اندر فیصلہ کرنے لگی۔ ان کا انکار میری بقا تھا، میرا انکار ان سب کو ہرٹ کر رہا تھا۔ صبح چھٹی تھی، آفس بند تھے۔ آپ ہی مجھ سے ناراض تھیں۔ چلیں جواد، دیر ہو رہی ہے۔ جواد بھائی گروسری کے لیے، میں بھی چلوں گی۔
ہم مارکیٹ نہیں جا رہے، ایان کی طبیعت خراب ہے، اسے ٹھنڈ لگ گئی ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ میں دھک سے رہ گئی۔ چلیں جواد، اس کو کیا بتا رہے ہو؟ بے حس ہے یہ تو، ان لوگوں کو یاد کر رہی ہے جو اسے کچھ نہیں دے سکتے۔ کبھی بھولے بھٹکے ملے بھی ہوں تو شاید ہی پہچان سکیں۔ اس بچے کو نہیں دیکھ رہی جو اس کی زندگیوں کو بدل دے گا، جو اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ جواد بھائی کا ہاتھ تھام کر بڑبڑاتے ہوئے وہ باہر نکل گئے۔ میں بیٹھی رہ گئی۔ مجھے بھی جانا ہے، مگر کس حوالے سے؟ میرے اندر بے قراری سی ابھرنے لگی تھی۔ میں دریچے سے لگے شیشے کی برفیلی سطح سے ناک لگا کر انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ یہ لوگ میرے لیے مخلص تھے، مگر میں اس خلوص کی حقدار نہیں تھی۔ یہ خلوص مجھے سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ میں اور کسی کرائسس پر امتحان سے نہیں گزر سکتی تھی۔ مجھے افراسیاب سے مل کر انہیں یہ بات سمجھانی تھی۔ رات میں نے جواد بھائی سے ایان کی طبیعت پوچھی تھی۔ تمہیں کیا، کیسا بھی ہو آپی، مرے یا جیے، اللہ نہ کرے۔ میں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ کرتا اللہ ہی سب کچھ ہے، بندہ بڑا ناشکرا ہے۔ وہ سر جھٹکا۔ خبردار جو تم نے کسی کی خیریت پوچھی، اب اپنی زندگی تم خود گزارو گی، اپنا ہر فیصلہ خود کرو گی، ہم تمہارے کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آپی سخت سنا کر باہر نکل گئی۔ انہیں جواد بھائی کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ میں اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ ذہن خالی ہو رہا تھا۔ آپی کی جذباتی وابستگی کہانی کو کوئی اور رنگ دے رہی تھی۔ آسٹریلیا سے فیضان بھائی کا فون آ گیا تھا، وہ بھی سمجھا رہے تھے زندگی میں ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھنا چاہیے۔ جتنے دکھ تم نے اٹھانے تھے اٹھا لیے مونا، اب تمہاری خوشیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ کفران رحمت مت کرنا۔ میں سن بیٹھی رہ گئی۔ بینا نے مجھے بتایا ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے، قدر کرنے والے لوگوں کو قدر کرنا چاہیے۔ فون بند ہو گیا، میرا دل بھی بند ہونے لگا۔ بھلا میں نئی زندگی شروع کر سکتی ہوں؟ عورت ماں بنتی ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سامنے کا داور شیشے میں میرا سراپا نمایاں تھا، کمزور، لاغر، کملایا ہوا۔ میرا بانک پن، میری خوشی، میرا اقرار سب ان لوگوں نے لے لیا تھا۔ وہ بچہ مجھے دے دو، میں بے لوز خلوص کے جذبے سے پالوں گی، پال پوس کر تمہارے حوالے کر دوں گی۔ میری ممتا کو بھی قرار رہے گا۔ وہ تو نومولود ہے، محروم تمنا نہیں ہوگا، میں لکھ کر دے دوں گی۔ ایک نئی راہ سوچی اور میں نے افراسیاب سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دل کو اطمینان سا ہوا۔ صبح مجھے آپی اور جواد بھائی کی باتوں نے شوق لگا دیا تھا۔ ایان ابھی تک ہسپتال میں تھا، اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ آپی کے جانے کے بعد جواد بھائی کے ساتھ ہسپتال آ گئی۔ کملایا ہوا پھول بے سود پڑا تھا۔ میں کھڑکی سے سر ٹکائے اسے دیکھتی رہی، جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ آہٹ پر مانوس سے لمس پر سر اٹھا لیا۔ آپ؟ افراسیاب کھڑے تھے۔ میں ایان سے ملنے آئی تھی۔ نگاہ چرا لی۔ اب بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ میرا گلا رند گیا، مرجھایا ہوا پھول بن گیا ہے۔ ماں کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور ماں بازار سے نہیں ملتی۔ ان کا لہجہ دھیما سا تھا۔ میں نے بھیگی ہوئی نگاہ اٹھائی اور نظریں سیدھی ایان پر اٹھیں۔ یہ مجھے کتنا عزیز ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے، دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں، بس اس ایک خوشی کے سوا۔ آپ سے امید تھی اس روز آپ کی خصوصی توجہ اور ایان کے چہرے کا سکون۔ میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ضروری نہیں کہ انسان کو وہی کچھ ملے جو وہ سوچتا ہے۔ میرے بیٹے کو بھی صبر آ جائے گا، بہت صبر والے باپ کا بیٹا ہے۔ جانے کیوں مجھے افراسیاب کا لہجہ بھیگا ہوا لگا تھا۔ میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں ماں باپ کو کھویا تھا، مگر پھر ماں مل گئی۔ باپ کے رویے نے مجھے بے جا دور کر دیا۔ پھر میں نے شادی کر لی، گھر والوں سے چھپ کر، مگر ہما نے میری ساری توقعات پر پانی پھیر دیا۔ جذباتی عمر تھی میری، اسے پیسہ چاہیے تھا، وہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے حماد کو اکیلا پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، مگر وہ بھی میری طرح جذباتی محبت کا مارا نکلا۔ میں دم بخود سن رہی تھی، افراسیاب کے بیٹے کا نام اگر حماد ہے تو یہ بچہ ایان کون ہے؟ حماد نے لڑکی کو گھر سے بھگا کر شادی کی، مگر لڑکی کے گھر والے بھوکے گدھوں کی طرح اسے ڈھونڈتے رہے۔ یہ دونوں بھاگتے رہے، یہاں تک کہ حماد ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ لڑکی کے بھائیوں نے اسے گولی مار دی۔ حماد اسی وقت مر گیا۔ اس کے بعد زہرا بھی جی نہ سکی۔ ایان کی پیدائش کے وقت اس کی زندگی نے وفا نہ کی تھی، اور وہ مر گئی۔ میرا بچہ میری طرح اکیلا رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک آنسو پلکوں پر ٹکا تھا۔ میں ساون بھادو تھی، مجھے علم نہ تھا۔ میں بھی تو زندگی کے سفر میں کتنی اکیلی، تنہا اور اداس تھی۔ میرے اپنے میرا ساتھ چھوڑ گئے اور میں مبتلا یاد رہتی تھی۔ یہ میرا پوتا ایان ہے، میں اسے اتنا بہادر بناؤں گا کہ یہ کبھی اکیلا نہیں رہے گا۔ وہ پھر سے سیدھے کھڑے ہو گئے، شیشے کے پار کسمساتے ہوئے ایان کو دیکھ رہے تھے، مضبوط، توانا۔ میں جانے کیوں شرمندہ ہو رہی تھی۔ یادیں انسان کو کیا دیتی ہیں، انسان کب تک ان کے سہارے جی سکتا ہے۔ ایان رو رہا تھا، نرس اسے چمکا رہی تھی، سنبھال رہی تھی۔ مجھے اندر جانے دیں، میں بے قرار ہوئی۔ نہیں مونا، افراسیاب نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ یہ وقت ایان کی طلب کا ہے۔ طلب ہی انسان کو صبر کرنا سکھاتی ہے یا بے صبرا بنا دیتی ہے۔ ابھی یہ روئے گا، اسے صبر آ جائے گا۔ روئے زمین پر اس کی ماں نہیں ہے۔ میں اسے جھوٹی تسلیوں سے نہیں بہلاؤں گا اور نہ اسے کمزور سہارے دوں گا۔ نرس ایان کے منہ میں قطرہ قطرہ دودھ ٹپکا رہی تھی اور وہ رو رہا تھا۔ میرے آنسو میرے گریبان کو بھگو رہے تھے۔ میں نے سسٹر کو منع کر دیا کہ اس کو کسی سے ملنے نہ دیں۔ آپ اپیا بھی نہیں آئی یہاں۔ کتنے سنگ دل ہیں آپ، میں نے بھیگی پلکوں کو اٹھایا۔ یہ سنگ دلی ہی تو اسے سنگ دل بنائے گی۔
اور اسے یہ سکھائے گی کہ جو چیز اس کی نہیں ہے وہ اسے نہیں ملے گی۔ میں نے ترہمی سے اسے دیکھا، نرس اسے انجیکشن لگا رہی تھی، وہ چینخ چینخ کر رو رہا تھا۔ پلیز۔ میرا دل اچھل کر حلق سے باہر آ گیا، میں نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ نہیں مونا۔ افرا سے آپ نے میرا بازو تھام لیا۔ کل یہ اور روئے گا جب آپ اس کے پاس نہیں ہوں گی، اسے رونے دیں، اسے صبر سیکھنے دیں۔ میرا جگنو چینخ چینخ کر رو رہا تھا، میری گڑیا میرے پاس آنے کے لیے مچل رہی تھی۔ نہیں۔ افرا سے آپ نے مجھے کھینچ کر وہاں سے ہٹایا اور سنگی بینچ پر لا بٹھایا۔ میں نے اسے ضرورت کا محتاج نہیں کرنا مونا، میں نے آپ کو بتایا نا، ایک مختلف راستے پر نہیں چلانا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جانے کہاں سے اتنا رونا آئے جا رہا تھا۔ آپ گھر جائیں، گہرا سانس لے کر وہ نشچت سے ٹیک لگائے بیٹھے۔ دکھ ان کے چہرے پر بھی رقم تھا۔ آپ کو آپشن دیا تھا، زبردستی نہیں تھی۔ مرضی ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ میں نے آنچل سے چہرہ صاف کیا۔ افرا سے آپ کا سیل بجنے لگا، اٹھ کر تھوڑی دور چلے گئے۔ چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ وہ واپس پلٹے۔ میں نے مڑ کر ان کے روم کی جانب دیکھا جو معصوم زیرو نرس کے رحم و کرم پر تھا۔ آپ کے بھائی آئیں گے؟ جی، میں نے سر ہلا دیا۔ مگر مجھے جانا ہے، میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ آپ ایان کے روم میں چلی جائیں گے اور یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ منہ پھیر کر موبائل چیک کرنے لگے۔ میں نے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ آئے میں چھوڑ دوں، انہیں فون کر دیں، انہیں ضروری جانا تھا، اور میں جو سوچ رہی تھی کہ افرا سے آپ کے جانے کے بعد ایان کے پاس چلی جاؤں گی، ارادہ باطل ہونے لگا۔ میں کھڑی ہوئی، ایک بار پھر میں ایان کے روم کی جانب بڑھی۔ نہیں مونا۔ میرا بازو پھر سے افرا سے آپ کی گرفت میں تھا۔ آپ میری بات سمجھیں، جو راستے منزلوں کی جانب نہیں جاتے ان راستوں پر نہیں چلنا چاہیے، بجائے یہ کہ انسان بار بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، ٹوٹ کر جڑے اور جڑ کر پھر سے چٹک جائے۔ نہیں مونا، انسان کو اپنے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مجھے اسی طرح سے پکڑے پکڑے چل رہے تھے جیسے میں پیچھے پلٹ کر بھاگوں گی۔ استحقاق بھرا انداز تھا، میں چلتی جا رہی تھی۔ اگر آپ کے سابق شوہر نے آپ کو بچوں سے ملنے نہیں دیا تو یہ بہتر کیا۔ بچوں کو اسی حصار میں رہنا ہے، وہ سمجھتے ہیں، بے شک یہ آپ پر ظلم ہوا۔ وہ میرا بازو پکڑے سیڑھیاں اتر رہے تھے، کوریڈور سے گزرتے روش پر آ گئے آنسو میرے قدموں تلے مسلے جا رہے تھے۔ ایان کو نہ دیکھنے کا دکھ تھا، جگنو اور گڑیا کی یاد تھی۔ میرا دکھ تھا، کیا تھا میں سمجھ نہ سکی۔ کرب کی بارش میری ذات پر برس رہی تھی۔ گاڑی کے پاس لا کر فرنٹ ڈور کھولا اور مجھے بٹھا دیا۔ زخم جب تک ہرے رہتے ہیں، جب تک ہم زخموں کو چھیلتے تریاک نہ کریں، اسے کریدتے رہیں۔ یاد رکھیے مونا، زخم بھرنے کے لیے اور دکھ بھولنے کے لیے یہ ہوتے ہیں، ہماری بھی سلامتی ہوتی ہے۔ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا لی۔ بچے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں تو ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اپنی ذات پر طرز سکھاتے رہتے ہیں۔ ایک موڑ کاٹا اور طرز زندگی نہیں ہوتی مونا، ہاتھ سے زندگی نہیں بن جاتے۔ اپنی زندگی کو از سر نو شروع کریں، یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا، میں نے اگر از سر نو زندگی شروع کرنی ہوتی تو ادھر ہی رہتی۔ اگر ہماری زندگی میں غلط فیصلے ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ اس کے سدھار بھی نہ ہوں۔ سنبھلنے کا موقع ہر زیرو کو ملتا ہے، اپنی زندگی کو سوچیں، ہو سکتا ہے رب نے آپ کے لیے کچھ بہتر لکھ رکھا ہو۔ انہوں نے گاڑی گھر کے آگے روک دی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، سنجیدہ اور متین چہرہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بہتر ہوتا تو آج میں ایان سے ضرور ملتی۔ میرا لہجہ بھرانے لگا۔ میں اپنے بچے کو ایک بہترین زندگی دینا چاہتا ہوں جس میں اسے محرومی نہ ہو، ہر وہ رشتہ دینا چاہتا ہوں جو اسے چھین نہ لیا جائے۔ میں بری ہوں کیا؟ میں نے سر گھما کر انہیں دیکھا۔ نہیں آپ بری نہیں ہیں، آپ کا انتخاب یوں ہی نہیں ہوا تھا، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر اچھا انسان ہمارا نصیب بن جائے۔ میری اچھائی ان کی نظر میں میرے آنسو ٹھٹک گئے، اور میں زبردستی فیصلہ کر کے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ میں گاڑی سے اتر گئی۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ وہ گاڑی آگے لے گئے۔ میں ٹھٹھرتے ہوئے موسم میں ٹھٹکی کھڑی رہ گئی۔ سارے بھیگے بادل میرے وجود میں سمائے اور آنکھوں میں آ ٹھہرے۔ میں دھیرے سے پلٹ کر گھر کے بند دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، دم بخود ساکت۔ میرا ذہن خالی تھا۔ افرا سے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ فیصلے ہمیشہ دو لوگ مل کر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور میرا فیصلہ؟ میں نے بھی تو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ پھر دکھ کیسا؟ اذیت کیسی؟ بے قراری کیوں؟ سب کچھ حسب حال ہی تو ہے۔ مونا مختار احمد۔ میں نے سر دروازے سے ٹکا دیا، آنکھوں میں جلن آ ٹھہری تھی، کھلی آنکھیں آسمان پر تھیں۔ ایان کیسے بے قرار بے چین تھا، کیا تھا میں گود میں لے لیتی، سینے سے لگا لیتی، ہدتوں کو قرار آ جاتا۔ نہیں مونا، مجھے ایان کو لمحاتی خوشی نہیں دینی۔ ہمیں ان راستوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہماری منزل کی طرف جاتے ہیں، ہمیں مختلف راستوں پر بھٹکنا نہیں چاہیے۔ تبھی دروازہ کھلا، میں گرتے گرتی بچی۔ مونا تم؟ پیچھے بینا آپی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ میرے پہلو میں بیٹھی ہیں، میرا ہاتھ تھاما میں نے نڈھال سے انداز میں ان کے شانے سے سر ٹکایا۔ آپی وہ سسکی۔ انہوں نے مجھے ایان سے ملنے نہیں دیا۔ گہرا سانس لے کر انہوں نے میرا سر تھپکا۔ وہ حق پر جانب ہے۔ آپی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے ایان کے پاس جانا ہے، اسے گود میں لینا ہے، اسے میری ضرورت ہے، وہ میرا جگنو، میری گڑیا ہے، پلیز آپی۔ آپی؟ میں نے ان کی گود میں سر رکھ لیا۔
نہیں مونا، وہ تمہارا جگنو نہیں ہے، وہ ایان ہے، دوسرے کا بچہ۔ تم اسے ایان نہیں سمجھو، تمہارا جگنو تمہاری زندگی سے جا چکا ہے۔ آپی، میں دکھ سے روئی گئی۔ وہ تمہیں بھیک میں بھی ایان نہیں دیں گے، انہوں نے تمہیں ایان کی ماں بنانا چاہا تھا، میڈم نے پرپوزل بھیجا تھا، مگر تمہیں نہ خود پر بھروسہ ہے نہ تقدیر پر شاکر ہو۔ تمہیں جگنو کا نعم البدل مل رہا تھا مگر تم شاکر نہیں ہو۔ آپی، میں نے سر اٹھایا۔ میں تیار ہوں، میں ساری دنیا کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہوں، میں افراسیاب سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ایان دے دیں، اسے میری ضرورت ہے۔ میں گڑ گڑا رہی تھی، آپی نے مجھے ساتھ لگا لیا۔ سچ مونا؟ اس بے چین بے قرار بچے نے یکدم سے فیصلہ کروا لیا۔ کل صبح آپا آ رہی ہیں جنید کے ساتھ، شاید منور بھائی بھی جائیں۔ ہم کل شام میں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ آپی تو سارے پروگرام طے کیے بیٹھی تھی، میں ان کے پروگرام سن کب رہی تھی، میرے تصور میں میری باہوں میں ایان تھا اور میں باہوں کے جھولے میں اسے جھلا رہی تھی، میں عالم بے خودی میں تھی۔ آپا آ گئیں، سب کی خوشی دیدنی تھی۔ شام کو میڈم بھی آ گئی، مجھے پیار کرتی رہیں۔ میں سر جھکائے بیٹھی رہی اور سب کچھ یوں ہوتا گیا جیسے یہ میری تقدیر میں رقم تھا۔ اس کام کو ایسے ہی ہونا تھا، میرا نکاح افراسیاب سے ہو گیا اور میں رخصت ہو کر سیدھی ہسپتال آئی۔ افراسیاب نے ایان کو میری گود میں دیا، میں دم بخود تھی۔ نیند میں بے چین ایان نے میرے بازو سے سر ٹکا دیا، ایک قرار سے میرے وجود میں اتر گیا۔ میں اسے چوم رہی تھی، پیار کر رہی تھی، محبت کے آنسو عشق کی زمین پر گر رہے تھے۔ ایان میرا عشق تھا، عشق سچا ہو تو مل جاتا ہے۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، میری گود میں میرا نصیب سو رہا تھا۔ میں جگنو کو بھول گئی، مجھے ماضی میں زندہ نہیں رہنا تھا۔ ماضی کی یاد ایک ماں کی بے قراری تھی، حال ایک ماں ایک بچے کا قرار تھا۔ چلیں؟ افراسیاب میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا جب تک ایان گھر نہیں جائے گا۔ اب میرے لہجے میں استحقاق تھا، مجھے اس بچے سے جدا نہیں ہونا تھا۔ ایان 2 دن اور ہسپتال میں رہا، بہت کمزور ہو گیا تھا، ہر لمحہ میں اسی میں لگی رہتی، کچھ اور سوچتا ہی نہیں تھا، مجھ سے مانوس ہو گیا تھا، میری جانب ہمکنے لگتا، میری آغوش سے نہیں اترتا، میری ممتا سیراب ہو رہی تھی، میرے جذبے سچے بے لوث ہو رہے بے ریا تھے۔ اگلے دن ایان ڈسچارج ہو گیا، میں گود میں لے کر گھر آئی تھی۔ میڈم وقار النساء کا انداز بےحد محبت آمیز تھا، انہوں نے مجھے بہت پیار کیا۔ ہمیں اپنے بچے کے لیے ایسی محبت کرنے والی لڑکی چاہیے تھی۔ ہم نے تمہارا انتخاب تو بہت پہلے کر لیا تھا، مگر بہار اب اتری ہے میرے گھر پر۔ میں نے شرما کر سر جھکا لیا۔ میڈم باتیں کرتی مجھے افراسیاب کے روم میں لے آئیں۔ آج سے یہ تمہارا بھی بیڈ روم ہے، ایان کے ساتھ تمہیں یہاں افراسیاب کو بھی پیار کرنے، اس کی زندگی میں بھی خوشیاں نہیں ہیں مونا، وہ بھی دوسروں کے لیے جیا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، جھجک میرے وجود میں تر آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایان کے ساتھ کھیلوں گی۔ میڈم ایان کو لے کر چلی گئی۔ میں بے انتہا خوشی کا احساس لیے بیٹھی رہ گئی، تبھی آہٹ ہوئی، میں نے سر اٹھایا، سامنے افراسیاب کھڑے تھے مسکراتے ہوئے۔ خوش ہو؟ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئے، میں جھجک کر پیچھے ہوئی۔ مجھ سے ایان کبھی چھینیں گے تو نہیں؟ جب تک اسے بے لوث چاہت دو کہ ایان تمہارا رہے گا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میری تقدیر نے تمہیں متاثر کیا نا؟ اگر پڑ جاتا تو وکیل ہوتا۔ نہیں، ایان کی بے چینی اور بے قراری نے یہ فیصلہ کروایا۔ دل سے کہو۔ آگے ہو کر جھکے میں نے نگاہ اٹھائی۔ ہاں، دل سے کہا۔ تمہارے آنسوؤں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، میں دل ہار گیا تھا، دل چاہا تمہیں ایان دے دوں اور دے بھی دیتا، مگر وہ کان کو جانے لگے، میں دم بخود ہونے لگی تھی، مگر میں اس دل کا کیا کرتا جو تم سے متاثر ہو کر محبت کرنے لگا تھا؟ تمہیں ایان مل جاتا، تم مجھے کیسے ملتی؟ میں ساکت رہ گئی۔ افراسیاب کی گمبھیر آواز شادیانے بجا رہی تھی۔ تمہیں خود کو دینے کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر اپنے شانے سے لگا لیا، ان کے لمس نے میرے بالوں کو چھو لیا، میری حیرانی میرے وجود میں بہار بنی اور بہار کے پھول میرے وجود پر گرنے لگے۔ تمہارے اور ایان کے پاس ایک جیسی بو آ رہی ہے، سپریٹ میڈیسن، انجیکشن اور ہسپتال کی، جاؤ جا کر نہاؤ۔ میں سرشاری سے ہنستی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا مماثل ہیں نا؟ میں اترائی۔ افراسیاب کا کہا بڑا جاندار تھا، میں مبہوت ہونے لگی۔ پرانے دکھ، پرانے آنسو، پرانی یادیں سب کہیں دور پیچھے رہ گئی تھی۔ تمہیں بھی مجھ سے پیار تھا نا؟ آنکھوں میں شرارت کے رنگ بھر کر افراسیاب مجھ پر جھکے۔ جی نہیں، خوش فہمی ہے آپ کی، میں تو ایان کی عاشق ہوں۔